الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. میرے معزز دوستو بزرگوں، رمضان کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر ہم دوبارہ جمع ہوئے ہیں. رمضان کی غیر محدود نعمتوں کے ساتھ الحمدللہ ان کو حاصل کر کے محض فضل اللہ کی وجہ سے، اللہ کی فضل کی وجہ سے اس کو حاصل کر کے ہم دوبارہ حاضر ہوئے ہیں. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پیش کر سکیں، صرف اس کی رحمت اور فضل کی بات ہے. مثال کی اس طرح دی جاتی ہے، مشائخ حضرات دیتے ہیں کہ پہلے کے زمانوں میں بادشاہ ہوتے تھے. پہلے بغداد میں ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہوں کا یہ ہوتا تھا کہ اپنے دربار میں لوگوں کو ملاقات کے لیے بلاتے تھے، اپنی زیارت کرواتے تھے، ملاقات کرواتے تھے. تو ایک بادشاہ نے اعلان کیا بغداد میں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ مجھ سے ملاقات کے لیے فلانے دن آ جائیے. تو لوگ دور دور سے جمع ہوئے اور آنے لگ گئے. تھوڑے سے دور ایک گاؤں کے اندر، ایک گاؤں چھوٹا سا جھوپڑی تھی، گاؤں تھا، اس کے اندر میاں بیوی رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے ملاقات کا وقت ہے. بیوی نے شوہر سے کہا تم جا رہے ہو تو کوئی ایسی چیز لے جاؤ کہ جو وہاں نہ ملتی ہو بغداد میں، اور بادشاہ خوش ہو جائے. تو دونوں مشورہ کرتے رہے کہ کیا چیز لے جائیں بادشاہ کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کوئی شہر میں رہتے، آبادی میں رہتا ہے، تو وہاں پر پانی نہیں ملتا ہوگا، صاف ستھرا اچھا پانی نہیں ملتا ہوگا. ایک کو لاک کر دیں تو صحیح ہو جائے گا. ایک کو لاک کر دیں، ایک کو ادھورا چھوڑ دیں، ایک کو لاک کر دیں. تو وہ میاں بیوی رات بھر مشورہ کرتے رہے کہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز ہم لے جائیں جو اس کے لیے قبولیت والی بات ہو. تو انہوں نے کہا وہاں تو پانی نہیں ملتا ہوگا، اتنا صاف پانی شہر کے اندر کہاں ملتا ہے. تو انہوں نے اپنے زمین کے کنویں کا جو پانی تھا وہ پانی نکالا، اس کو مٹکے کے اندر ڈالا اور اس کے اوپر کپڑا چڑھا دیا. اور بیوی نے کہا کہ تم جاؤ. گدھے کے کھچڑ کے اوپر جاتے تھے. بادشاہ تک پہنچا. جب بادشاہ تک پہنچا تو اس نے کہا کہ سب لوگ اپنے اپنے ہدیے پیش کر رہے تھے بادشاہ کو. تو اس نے کہا آج تو میں وہ ہدیہ لایا ہوں کہ جو کوئی بھی نہیں لایا ہوگا. جب وہ قریب پہنچا تو کیا بادشاہ سلامت کو اس نے ہاتھ بوسا دیا، پھر اس نے اپنا ہدیہ پیش کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ پانی لایا ہوں جو پانی شہروں میں ملتا نہیں ہے. تو بادشاہ نے جب وہ کپڑا ہٹایا تو اس کے اندر اتنی بدبو ہو گئی تھی، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد پہنچا تھا وہ اوپر. تو وہ سمجھ گیا کہ سیدھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے. حالانکہ وہاں سے قریب سے دریا گزرتا تھا. ابھی بھی بغداد کے اندر وہ آلودگی ہو گئی ہے، وہ دریا گزرتی ہے، وہ دریا گزر رہی تھی. تو اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سمجھ گیا کہ بیچارہ بالکل مجذوب ٹائپ کا آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے، بیچارے اپنی طور پہ سب سے اچھا تحفہ تھا وہ لے کر آیا ہے. تو بادشاہ سلامت کا اس بادشاہ نے جب اس کو دیکھا کہ پانی ہے، بدبودار ہے، میلا بھی ہو گیا ہے، تو وہ اس کو تھوڑا توجہ دی. اس کے اوپر توجہ دینے کے بعد کہا کہ ہاں ماشاءاللہ بہت اچھا لا ہے. اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اس کو اندر لے جاؤ، پانی کو گرا دو، صاف کر دو مٹکے کو، اور اس میں اشربیہ بھر کے اس کو دے دو. لیکن جب یہ یہاں سے جائے نا تو نیچے جو دریا گزرتا ہے وہ دریا سے اس کو گزارتے ہوئے جانا، اس کو پانی بھی پلا دینا. تو وہ اشربیہ لے کے چل پڑا، اور جب دیکھا کہ دریا اور پانی پیا تو اتنا میٹھا پانی، تو اس کو خوشی ہوئی کہ میں اتنا پانی، اتنا میٹھا پانی، اور میرے اس پانی کو بادشاہ نے قدر کی، میں اس کا حق ادا نہ کر سکا، اس بادشاہ کی عظمت اور محبت کی حق ادا نہ کر سکا. تو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم نے رمضان کے فضل کے ساتھ آئے ہیں، ہم رحمتوں کے ساتھ آئے ہیں، اللہ کے فضل کے ساتھ ہم پھر ہمارے الحمدللہ ہم لوگ پھر دوبارہ موقع، دوستوں سے ملاقات کرنے کا موقع ملا ہے. لیکن ہماری عبادت ایسی تھی جیسے وہ گاؤں والے کی تھی، لیکن محض اس کے فضل کی وجہ سے اس نے ہمیں قبول کر لیا. ہمارا تو وہی مٹکا مٹی والا پانی والا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیونکہ اس کا خالق بادشاہ ہے نا، وہ
جب وہ خالق بادشاہ ہے، ہماری عبادت کو پتا ہے کہ ان سے یہ ہو سکتا تھا، جتنا ہو سکتا تھا انہوں نے کیا ہے. اللہ بہت دینے والے ہیں، اللہ بہت غیور ہے، تھوڑے پہ کثیر دینے والے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکور ہے. شکور اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی عبادت انسان کرے اور کثیر اس کو دے دے، اس کو شکور کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر ہے. ہمارا رضا اللہ یہ شکور کی تشریح میں یہ فرماتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عبادت کی جو رمضان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دی، موقع دی، الحمدللہ اس کی تجلیات، اس کی رحمتوں کے ساتھ ہم دوبارہ جمع ہوئے. اب جب دوبارہ جمع ہوئے، رمضان ختم ہو گیا، تو اس کے بعد یہ جو ہمارے دن شروع ہوتے ہیں، اس کے اندر کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت حرص ہوتی ہے، ہوس ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، بدلہ لینا ہوتا ہے، وہ شیطان نے لینا ہوتا ہے، عزازیل نے لینا ہوتا ہے. کیونکہ عزازیل 1 مہینہ قید میں رہتا ہے اور وہ دیکھتا ہے میرے ہاتھ سے تو نکل گئے. ایک دکان ہے، اس کے کسٹمر ہاتھ سے نکل جائیں تو وہ اپنی تمام تدبیریں کرتا ہے نا کہ میں کوئی ایسی کمپین چلاؤں جس کی وجہ سے میرا مال بکے، میرا سودا بکے. اب یہ عزازیل سودا بیچنے کے لیے فکر میں لگ گیا ہے. انہوں نے دیکھا کچھ عمرے کے لیے چلے گئے، کچھ حج کے، کچھ روزوں میں چلے گئے، کچھ اور تقویٰ میں چلے گئے، کوئی کسی عبادت میں چلے گئے. یہ میرے ہاتھ سے میری محنت تو بیکار ہو گئی، ہاتھ سے نکل گئی. اب وہ اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرتا ہے. رمضان کے بعد وہ اسٹریٹجی کو چینج کرتا ہے. ہمارے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، حاجی سرفراز صاحب یہاں آتے تھے مجلس میں نا، دعا کرواتے تھے، وہی کرواتے تھے حاجی سرفراز صاحب. ہماری کمپنی کے ڈائریکٹر بھی تھے. پچھلی رمضان میں ان کا انتقال ہو گیا تو وہ وہاں آخری عشرہ انہوں نے حرم شریف میں گزارا تھا. اور گزارنے کے بعد ان کی معمول تھا کہ شوال کے 6 روزے رکھتے تھے، اسی لیے کہ کیونکہ رمضان کے بعد کا جو پہلے 6 روزہ ہے اسی میں وہ ضائع کر دیتا ہے. ہماری نورانیت اور عبادت اور جتنی ہے اس کو ضائع جھٹکے میں کر دیتا ہے. مال تو جمع کرنا آسان ہے نا، مال آپ نے جمع کیا، ضائع کرنا 1 منٹ کی بات ہے. 1 گھڑی کے اندر وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے. آنکھوں کی، کان کی، زبان کی، آنکھوں کی، کہیں نہ کہیں وہ جیسا انسان ہوتا ہے ایسا اس کا شیطان اس کو لپٹ اس کے پاس قریب آ جاتا ہے. عالم کے پاس عالم بن کر آ جاتا ہے، کاروباری کے پاس کاروباری بن کر آ جاتا ہے، اگر بیوروکریٹ ہے، جاب کے اندر ہے، مینیجر ہے، اس کے پاس وہ بن کر آ جاتا ہے. اس کو پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ رمضان کے انوارات کو میں اس کو ضائع کر دوں، پہلی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے. اب اس کوشش کے بعد ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے تو وہ وہاں آخری عشرہ گزارا. آخری عشرہ گزارنے کے بعد 6 روزے وہاں رکھے، شوال کے 6 روزے. اس لیے شوال کے 6 روزے شروع میں رکھتے ہیں اور بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں، پورا مہینہ ہے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ حوصلہ ہمارا جو اندر میں تھا، ہمت تھی اور گناہوں سے بچنے کی ایک طاقت پیدا ہوئی تھی، وہ کمزور نہ ہو جائے. نفس کو ہم نے امارہ سے لوامہ کی طرف لے گئے تھے اور لوامہ سے مطمئنہ کی طرف لے گئے تھے، وہ ہماری محنت ضائع نہ ہو جائے. اس محنت کو بچانے کے لیے حاجی صاحب نے وہاں 6 روزے رکھے. 6 روزے کر کے دبئی آئے. صبح آئے، شام کو ان کی طبیعت خراب ہو گئی. شام کو خراب ہو گئی تو وہاں ہسپتال میں لے گئے. بس دوسرے دن 1 دن رات کے اور زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. وہاں سے فون آیا کہ ہم کیا کریں. ان کی والدہ ساتھ تھی، خود والدہ اور ان کی نواسی، یہ 3 آدمی تھے. اور ان کے 1-2 دبئی میں رشتے دار دوست تو بہت ہیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. تو وہاں ہاسپٹل میں لے گئے. ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد دیکھا کہ طبیعت بھی خراب ہو رہی ہے. تو وہاں تو ڈاکٹر صاحب تو دنیا میں یہ ہو گیا فوراً وینٹیلیٹر پہ لگاتے ہیں. وینٹیلیٹر پہ مجھے پوچھا وینٹیلیٹر پہ ہم لگا دیں کیا کرتے ہیں، زیادہ خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا وینٹیلیٹر پہ لگا دو. وہاں باہر تو یہ نہیں کر سکتے نا، یہ بات بھی نہ رہ جائے کہ ہم نے وینٹیلیٹر لگایا اس کا. تو رات کو 2 بجے انہوں نے اپنے ایک عزیز کو بلایا، بولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا آدھا جسم کی جان نکل چکی ہے. صبح مضبوط 6 روزے رکھ کر آئے ہیں اور صبح انتقال ہو گیا. دوسرے دن صبح انتقال ہو گیا. پھر وہاں 3-4 دن کے بعد ہم میت لے کر آئے، لاش آئے، کراچی میں آئی. اب جب ان کی والدہ کی دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو، ہماری خواتین کو ہمت حوصلہ دے. دین گھر کے اندر اور عورت سے آتا ہے، عورت کے بغیر دین گھر میں داخل نہیں ہوتا. الحمدللہ، اللہ ملک الحمد للہ کا شکر. آج ہماری جو مجلس ہو رہی ہے اس میں بھی ہماری کچھ خواتین کا حصہ ہے، ورنہ میں تیار نہیں ہو رہا تھا کسی صورت میں کہ ہماری یہ مجلس کا سلسلہ چلے. ہماری بہنوں کا، ہماری بزرگ بہنوں کا، ہماری عزیز کچھ لوگ ہیں خواتین کا پورا اس پہ کریڈٹ ہے کہ ہم نے یہ دوبارہ مجلس کا سلسلہ شروع کیا ہے نا. یہ مجلس کا سلسلہ 98 میں حضرت والا نے مجھے ذمہ دار کیا تھا کہ تم یہ کام شروع کر دو. 10 سال کے بعد کہ اس کو ایوائڈ کرتے رہے. شیطان کہتا رہا بعد میں کر لینا، ہم چلتے گئے. یہ خواتین کا بڑا کردار ہوتا ہے. یہ خواتین اگر ہماری دین کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو فراست دے دینا تو گھر کے اندر دین نہیں آتا، بچوں میں آتا ہے، اولاد کی اولاد اور نسلوں میں آ جاتا ہے یہ دین. یہ صرف کب آتا ہے کہ جب عورت گھر کی بنی ہوئی ہو. اگر عورت گھر کی نہیں بنی ہوئی ہے تو کام نہیں بنتا. عورت کا بہت ضروری ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ لک الحمد لک شکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ماحول بنا ہوا تھا، جتنے ساتھی تھے، کیسے مضبوط ساتھی تھے، بنے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کس نے دی، حوصلہ کس نے دیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے.
یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین یہاں تک پہنچانا ہمارے پاس، انہوں نے حوصلہ دیا. وہ تو اقرا، صرف اقرا سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پسینہ آ گیا تھا. گھر میں آ کر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا. اہلیہ بھی کون تھی؟ خدیجہ تھی. خدیجہ کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا، ہمت ملی. میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں کوشش آپ بھی کیجئے کہ ہماری بہنوں کو ضرور لے آئیے، ہماری بچیوں کو ضرور لے آئیے، جوان بچیوں کو لے کر آئیے. جوان جب لائیں گے ان کے اندر میں ایک شعور ہوتا ہے، ایک لاشعور ہوتا ہے، ایک تحت شعور ہوتا ہے. دیکھیے آج تھوڑی سی بہت دنوں کے بعد ہم جمع ہوئے ہیں، کوئی سخت بات ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو معذرت کر دینا مجھے، کیونکہ کبھی کبھی ایسے تقاضے ہوتے ہیں، کبھی ایک لیول کسی کی نہیں رہتی نا، کبھی دل میں کچھ بات آتی ہے، کبھی کوئی بات آتی ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کردار تو دیکھیے، 40 سال اور 25 سال کی عمر کا فرق تو دیکھیے، اور تمام اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے ہو رہی ہے. آپ یہ کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے کہاں لے گئے. 12 سال کے اندر تجارت کے لیے نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب 25 سال کے لیے تو پھر تجارت کے لیے شام کے اندر چلے گئے. یہ آپ جو کام کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، یہ کاروبار کو عبادت سمجھ کے کریں. ہم ایک عبادت ہے، یہ کاروبار ہماری عبادت ہے. اگر عبادت سمجھ کے کریں گے، یہ کیا بیچتے ہیں لیبر ڈپارٹمنٹ والے کہ لیبر کو یہ دو، لیبر کو وہ دو. ارے ہمیں لیبر کا تو ہر وقت خیال رکھنا ہے، ہر چیز کی فکر کرنی ہے. ہمارے ماتحت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم. تو نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو. یہ جو ماتحت ہے اس کی فکر کرو، اس کا خیال رکھو. ماتحت میں بیوی آ جاتی ہے، ماتحت میں بچے آ جاتے ہیں، ماتحت میں رشتے دار آ جاتے ہیں. جو ہمارے ماتحت جہاں جو کام کرتے سب آ جاتے ہیں. اس کا خیال رکھنا ہے، اس کی فکر کرنی ہے. ایک ایک چیز کے لیے فکر کرنی، زبان سے، مال سے، دعا سے، تدبیر سے، تمام چیز سے فکر کرنی ہے. اللہ سے رونا ہے، اپنے لیے رونا ہے، اپنے بچوں کے لیے. یہ اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کی طرح ہیں. یہ سب کے لیے رونا ہے، مانگنا ہے اللہ سے. اور اگر کچھ دعا پڑھنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، تو اپنے لیے، اپنی اولاد، حاضرین مجلس کے لیے، ہر ایک کی. اللہ جن کی اولاد ہے، ہر ایک کی، ہمارے جتنے متعلقین ہیں، اللہ سب کو ربنا ہب لنا کہیے. اس کی نعمت سب کو مالا مال کر دے، اور سب کو یہ نعمت دے کر ان کی اولاد کو، نسلوں کو، آنکھوں کے اولاد کی ٹھنڈک نصیب فرمانا. یہ تو اصل تو چیز اولاد ہے نا. اولاد کا یہ بنے گی کہاں؟ عورت سے بنے گی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت حوصلہ دے رہی ہے. اپنا مال، مکہ مکرمہ میں رئیس عورت تھی، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان کر دیا. یہ عورت سے دین گھر کے اندر آیا نہیں آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہمت دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین تو آنا ہی تھا، دین کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن پہلا جو سٹیج ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے جب انسان کو حوصلہ چاہیے، جب ہمت چاہیے، تو اس کے بعد تو سلسلہ چل جاتا ہے. دیکھیے اس کے بعد کا دیکھیے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا معاملہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا، اب مکہ مکرمہ کے اندر کتنی تکلیف دی جا رہی ہے، کتنی پریشان کیا جا رہا ہے. تکلیف اور پریشانی کے اندر میرے پاس، ہم فجر پڑھتے ہیں تو کچھ ساتھی ہوتے ہیں، گیٹ تک آتے ہیں، اور تھوڑی سی ہماری بات بھی ہوتی ہے. میں اکثر بات کے اندر صرف دین کی بات نہیں کرتا، آدھی بات دین کی کرتا ہوں، آدھی کاروبار کی بات کرتا ہوں. کاروبار کے اس کے لیے مطلب سیٹ تو ہونا، کام میں تو لگے ہوئے ہونا. اگر سیٹ نہیں ہوں گے، نوکری میں نہیں ہوں گے، کام میں لگے ہوئے نہیں ہوں گے، تو میری بات کو کہاں دماغ میں لاؤ گے؟ میری بات کو کہاں سنو گے؟ یہ کہتے ہیں، مجھے ایک صاحب نے تانا دیا مسجد کے اندر کہ آپ کاروبار کی بات کرتے ہیں. ہمارے شیخ نے تو ہمیں اتنے سال ہو گئے کبھی کاروبار کی بات نہیں کی، کبھی اس کی ذکر نہیں کیا. میں نے کہا میں نے کہا وہ بہت اولا درجے کے، مجھے کسی سے اختلاف نہیں ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے. میرا انداز یہ ہے کہ اگر کاروبار میں انسان اپنے گھر کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا، بیوی بچوں کو، اگر گھر کے اندر میڈیکل کا معاملہ آپ کا ہے، بچی بیمار ہے، آپ سن لیجئے، بچی بیمار ہے اور اس کے لیے علاج کے لیے 1000-2000 روپے آپ کو چاہیے، 1000-2000 روپے چاہیے. میں آپ کو دین کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات کر رہا ہوں، پہلے سب کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دماغ میں کہاں آئے گی باتیں؟ آپ سنیں گے نہیں اس بات کو. جب جیب میں اندر اتنا تو ہونا چاہیے کہ ضرورت اسراف نہ کرے، ضرورت کے تو پورے پیسے ہو جائیں. جب ضرورت پوری ہو جائے تو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے ایک ساتھی ہیں اور بڑی خدمت کر رہے ہیں ہمارے والد صاحب کی، لیکن وہ ہے کرسچن اور وہ اسلام لانا چاہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو میں حضرت کیا کروں؟ میں فجر کے بعد یہاں بات کھڑے ہیں، میں کیا کروں اس کے لیے؟ تو میں تھوڑی سی، میں نے اپنی دعائیں میں نے پڑھی، سوچا، میں نے کہا بڑا مشکل سوال ہے، ایسا سوال تو آیا نہیں ہے میرے پاس کبھی، ہم استطاعت کے لوگ، قابلیت والے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے کہا، میں نے اس کو سوچ سمجھ کے کہا، میں نے کہا کہ اللہ کی طرف رجوع کر کے میں نے کہا کہ اس کو بولو فوراً پہلے تو یہ، اس نے بولا میں آپ کے پاس لے آؤں. میں نے کہا نہیں، میرے پاس مت لاؤ، تم اس کو فوری طور پہ پہلی تیاری یہ کرو، اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان ہو جائے وہ، اور اپنے دین کو چھپا کے رکھے، اپنے دین کو ظاہر نہ کرے.
کیونکہ اس کے گھر والے پورے جتنے بھی ہیں عزیز اقارب پکڑ کٹر کرسچن ہیں. اس کو ماریں گے, اس کو جب ماریں گے, غصہ کریں گے, سختی کریں گے تو وہ دین سے پھر جائے گا, وہ دین سے واپس آ کے اپنے نصرانی میں چلے جائے گا. ابو ذر غفاری کا واقعہ مجھے ذہن میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت یہ بات ڈالی. ابو ذر غفاری عید اسلام لیا ہے, کلمہ پڑھ لیا. حضور نے فرمایا کہ دیکھو اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا. یہ اس وقت مکہ کے جو حالات گزر رہے ہیں بہت سخت حالات گزر رہے ہیں. انہوں نے جا کے حرم شریف کے اندر اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہوں, کلمہ ہوں, لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے. اس کو اتنا مارا مشکل سے ان کی جان بچی ہے. میں نے ذرا مضبوط ہو جائے, کلمہ پڑھ لیں, ذرا تو اور مضبوط ہو جائے, اندر میں استطاعت ہو جائے, پھر اعلان کر دینا, پھر ظاہر کر دینا کہ میں مسلمان ایمان والا ہو گیا. ورنہ تو بڑے پھڈے بڑے ہو جائیں گے گھر کے اندر, یہ واپس آ جائے گا اس کے اندر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کے لیے میں کاروبار کی یا نوکری کی بات کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت دیا ہوا ہے. لیکن یہ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ جیسے تھوڑا سا میں سیٹ ہوں, میرے ساتھ سب سیٹ ہو جائے. کاروبار بھی چلے. میں کسی کے لیے, میرے جتنے یہاں روحانی اولاد ہیں جو حاضر مجلس سے حسن ظن رکھتے ہیں, محبت کرتے ہیں, سب کے لیے اللہ سے مانگتا ہوں, اے اللہ دونوں جہاں کی نعمت عطا فرما, خوب دنیا عطا فرما, خوب آخرت عطا فرما. لیکن اے اللہ دنیا خوب عطا فرما, ہاتھ میں عطا فرمانا, دل میں نہ عطا فرما دینا کسی کو, میرے بھی نہیں, میری آل اولاد نسلوں کو بھی دل میں نہ دینا. دل میں اللہ آپ کو چاہیے, ہمیں یہ آپ مجھے چاہیے, آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں, آپ میرے ہو گئے. لیکن کبھی آپ نے سوچا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ حاجی صاحب کا کیوں سلسلہ چلا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی بات تو ہم کرتے ہیں, چھوٹی منہ بڑی بات ہو جاتی ہے, ہم بات کرتے ہیں. یہ عالم نہیں تھے, فاضل نہیں, عالم نہیں تھے, مفتی نہیں تھے, کچھ نہیں تھے, اللہ والے تھے. ان کا یہ بڑے بڑے حکیم الامت اشرف ثانی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب, قاسم نانوتوی صاحب, اور یہ تبلیغ جماعت تمام اس کے سلسلے چلے ہیں. کیوں چلے ہیں؟ کیا مانگتے تھے؟ ایک ہی روتے رہتے تھے, ایک ہی غلاف مکہ پکڑ کے, غلاف کعبہ پکڑ کے روتے تھے. کوئی تجھ سے کچھ, کوئی کچھ مانگتا ہے, الہی میں ہوں تجھ سے طلب آتا رہا, اے اللہ مجھے آپ چاہیے, اے اللہ مجھے آپ چاہیے, روتے رہتے تھے. اللہ نے اللہ والوں کو ساتھ ملا دیا, اور اللہ والوں نے اللہ والوں کو ساتھ ملا دیا. وہاں کعبہ بھی ملا اور رب کعبہ بھی ان کو ملا. کیا ہے رب کعبہ؟ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کعبہ کہاں ملے گا؟ صحبت سے اللہ کو مانگ لیتے. اللہ کے نائبین, یہ مشائخ حضرات ہوتے ہیں, شیخ ہوتے ہیں, نائبین ہوتے ہیں. یہ نائبین ہیں. ان کے ساتھ آپ کا جتنا حسن ظن ہوگا, جتنا آپ کا تعلق ہوگا, جیسا آپ کا مضبوط تعلق ہوگا, آپ کے حسن ظن کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب نواز دیں گے. اب وہ مکہ کی زندگی ہو گئی. وہ ایک بائی دا وے ہم دوسری طرف چلے گئے تھے. وہ بچے کو میں نے یہی کہا کہ بھائی اس کو کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا کے لے آؤ, لانا ہو تو اس کے بعد لانا, لیکن ابھی اس کو ظاہر کیش کر لو. اس وقت اپورچونٹی ہے کیش کر لو کہ مسلمان ہو جائے, لیکن ابھی ظاہر نہ کریں, ظاہر کچھ عرصے کے بعد کریں. ٹھیک ہے. اب وہاں مکہ مکرمہ کے اندر دیکھیے الحمدللہ دین پھیلنے لگا. اب جب دین پھیلنے لگا تو دشمن بڑھ گئے. شہرت میں آفت ہوتی ہے میرے دوستوں, ذرا سا بھی شہرت آ جائے, کوئی بات آ جائے, اس کے شہرت کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے, کیسا کس کو نظر لگتی ہے. یہ نظر وظر کے لیے دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے, نظر وظر کے لیے کسی حاسد کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں, خود اپنے لیے کافی ہے. خود انسان اپنے نفس سے اپنے آپ کو جو نقصان پہنچاتا ہے وہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں اپنے آپ کو جتنا نقصان پہچانتا ہوں اتنا کوئی نہیں پہچانتا, اور میں اپنے آپ کو جتنا نقصان میرے نفس سے پہنچ سکتا ہے ایسا کسی کو نہیں پہنچ سکتا. تو میں نے بڑائی کر دی, میں نے اونچی والی بات کر دی, میں نے کسی کو کام کر دیا تو اس کے دل میں میری بڑائی آ گئی, میں نے عبادت کر دی تو میری بڑائی آ گئی, میں نے تہجد پڑھ لی تو میری بڑائی آ گئی, میرے دل میں کوئی بات آ گئی, ختم ہو گیا, جھٹکا لگ گیا. پر تو اپنے لیے انسان اپنے استقامت اللہ فرمائے اور عافیت فرمائے. عافیت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بندے کے حوالے نہ کرے. سب سے بڑی محتاجی یہ ہے کہ انسان کسی بندے کے حوالے ہو جائے, بندے کے حوالے نہ ہو انسان. اللہ ہم کس کے حوالے ہو؟ مولا کے حوالے, رب کے حوالے, اللہ کے حوالے ہو, پھر ہماری کوئی مسئلہ نہیں. اللہ ہمارے ہیں. انشاءاللہ ہمارا جو کوشش کریں گے اگلے اتوار کا جو بیان ہوگا یہی ہوگا, وَاصْبِرْ اللَّهُ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا والی بات ہوگی ہماری انشاءاللہ. سورہ مزمل والی بات ہوگی. آج سے بھی تھوڑی مزمل شروع کی باتیں ہوں گی. تو وہاں جب دشمن بڑھ گئے, حاسد بڑھ گئے, آپ ترقی کرو گے نا. اگر یہاں آؤ گے, آپ کے خانقاہ ہیں, تقاضے بہت ہو رہے ہیں, گناہ کے تقاضے کم نہیں ہو رہے ہیں میرے, اور مجھے اثر نہیں ہو رہا ہے. ارے گناہ کے تقاضے بڑھیں گے, اثر کہاں کی بات ہے. گناہ کے تقاضے بڑھیں گے, گناہ ہوگا. آپ کو کسی نے کہا کہ چشمہ لگا ہوا ہے, چشمہ اتار دو, تو لگے وہ کوئی کہیں گے نا اتار دو. یہ تو آپ کے تقاضے پیدا ہوں گے, پھر کہا جائے گا کہ نہیں تقاضے پہ عمل نہ کرو, یہ تقویٰ ہے. اب تقویٰ آپ لے لیجئے, ایک تقویٰ عام ہو گیا, خاص ہو گیا, خواص و خواص ہو گیا. اب یہاں تو تقویٰ ملے گا, محبت ملے گی, عشق ملے گا آپ کو.
یہ محبت عشق سے تو بچو گے. اور یہ جب اگر تقویٰ نہ ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کتنی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہ نفس کی بھی قسم کھا رہے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، پھر فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پہلے فجور کا ذکر کیا، پھر تقویٰ کا ذکر کیا. پہلے گناہ تک جو نفس کے اندر گناہ کے تقاضے پیدا ہوں گے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تقویٰ انسان اختیار کرتا ہے. پھر کہا کہ پھر تقویٰ اختیار کر. اگر یہ ہمارے اگر دیکھیے آپ یہاں آتے ہیں خانقاہ کے اندر، گناہ کے تقاضے نہیں پیدا ہوں گے. گناہ کے تقاضے تو شیطان آپ کے اوپر زیادہ محنت کرے گا، زیادہ آپ کے اوپر وقت لگائے گا. اب آپ نے ہمت کرنی ہے کہ میں نے اللہ آپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میں آپ کا حکم نہیں توڑنا ہے. میں نے تمام حکم میں توڑ دوں گا، لیکن آپ کے حکم کو نہیں توڑوں گا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اللہ کو مانگیں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑنے کے لیے عہد کریں گے، فکر کریں گے، اور اس فکر کے ساتھ پھر اعمال کی پابندی کریں گے. رمضان گیا، ایک سب بھی فجر کی نماز میں مشکل سے ہوتی ہے، اور ایک سب کے علاوہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ گھروں کے اندر، ماحول کے اندر، سب چیز کے اندر، گھر کے اندر، بچیوں کے اندر، ماں کے اندر، ساس کے اندر، اولاد کے اندر، اولاد کی سب کی سوچ کے اندر فرق پڑا. اسی وقت پورے مہینے محنت کی، نفس کو آپ نے بہت محنت کر کے امارہ سے لوامہ کی طرف لے گئے، لوامہ سے مطمئنہ کی طرف لے گئے، اور مطمئنہ کی طرف کے بعد آپ نے جتنا مال کمایا تھا سب آپ نے ضائع کر دیا ایک جھٹکے کے اندر. آپ کیا کعبہ بار بار جا رہے ہیں، کعبہ جا رہے ہیں نفلی کعبہ کے لیے، نفلی عبادت کے لیے جا رہے ہیں. پتا چلا کہ ہمارے دوست گئے 3,000 4,000 5,000 ریال ایک دن کا کرایہ ہے وہاں پر آخری عشرے کے اندر. 5,000 ریال کرایہ دیا ہے، 3,000 ریال وہاں کرایہ دیے ایک دن کا. جائیے، بہت اچھی بات ہے، نفلی عبادتیں کیجیے جتنی کر سکتے ہو. لیکن نفلی عبادت اگر کرنی ہوتی، اگر ملتا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جب یہ ابوبکر صدیق وہاں موجود ہے، اسما موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہا کہ سب چلو ہجرت کے لیے، آپ کو مکہ میں مکہ ملے گا، اور میرے ساتھ چلو مدینہ منورہ میں تو خالی کے مکہ ملے گا. حضور کی صحبت میں آپ کو اللہ ملے گا، وہاں آپ کو مکہ ملے گا، وہاں زمزم ملے گا، وہاں طواف ملے گا. اللہ ملنا اور بات ہے، اللہ والوں سے ملتا ہے. اب دیکھیں یہاں بھی اسما تھی. ابوبکر صدیق نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آئے، اسما سے کہا کہ ابوبکر صدیق نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یار سے ہم ہجرت کر لیں. اب ہجرت کرنے کے لیے اب وہاں کچھ جو بھی مال تھا جمع تھا. اسما ہوتی ہے. آج ہی مجھے ایک اسما ہماری بچی تھی، تو ان کے کبھی کبھی میسج کرتی تھی. ایک عرصہ ہو گیا میسج بند ہو گیا. کچھ بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے قدرتی طور پہ، کچھ بچیوں سے. تو وہ اسما سے بڑی محبت ہو گئی. اسما سے مجھے ویسے بھی اسما کے نام سے. تو اس کے بھائی کو میں نے کہا، نظر آیا مجھے، تو میں نے کہا ہماری بیٹی کیسی ہے؟ تو خاموش ہو گیا، جواب نہیں دیا اس نے. اب ظاہر ہے یہ ہماری بچیاں ہیں، اسما ہو یا ہماری کوئی اور بچی ہو، تو وہ ہمیں میسج کر کے جواب دیتے. نارملی ہم اپنی طرف سے زیادہ کوئی بات کرنا، میسج کرنا نہیں کرتے. تو ایک بریک ہو گیا تھا بیچ میں، تو میں خاموش رہا، مجھے دیکھتا رہا. میں نے کہا ہماری بیٹی کیسی ہے بتاؤ. تو مجھے کہتا ہے کہ انکل اس کا تو 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا. 19-20 سال کی لڑکی تھی، 20 سال کی بچی تھی. میں نے کہا 20 سال انتقال ہو گیا؟ مجھے بہت بھاری لگا، بہت بھاری لگا. میں نے کہا اسما کا انتقال ہو گیا؟ بولا ہاں. میرا گیپ تھا بیچ میں، میں خود رابطہ نہیں کرتا، وہاں سے رابطہ آتا ہے تو ضرور جواب دیتا ہوں، جواب کے اوپر جواب دے دیتا ہوں کبھی، وہ الگ بات ہے. بچی کا انتقال ہو گیا. کئی بچیاں ہمارے یہاں سے چلی گئی ہیں. وہاں وہ اسما ہوتی ہے تو اسما بڑی اسما نارملی میں نے یہ دیکھا ہے کچھ بچیوں ایسی ہوتی ہیں، بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراست دی ہوئی ہوتی ہے. ہر بچی سمجھدار ہوتی ہے. کام لینے کی بات ہے، جس سے جو کام لے لے اس کی قدر کر لے، اس کا شکر ادا کر لے. عورت کو کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے. عزت کے 2 الفاظ چاہیے، پیار چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے. عورت کچھ بھی نہیں مانگتی ہم سے، کوئی چیز مانگتی، پیار کے 2 الفاظ مانگتی. اسما ہماری چلی گئی، اللہ ان کے مقصد فرزاد کو بلند فرمائے. یہ اسما واپس ابوبکر، اسما بیٹی، ابوبکر صدیق کے والد زندہ ہے. ابوبکر کے والد زندہ ہے. دیکھیے ابوبکر صدیق وہ ہے جس کے 4 نسلیں صحابہ ہو رہی ہیں، اور ابو جہل حضور کے ساتھ طواف کر رہا ہے. اس کی والدہ موجود ہے، حرم شریف کا طواف کر رہی ہے، اور اس کا بیٹا ابو جہل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طواف کر رہا ہے. اس کی والدہ کا حرم شریف کے اندر اولاد ہوتی ہے جس کا نام، یہ ابو جہل کا جو واقعہ ہے، یہ جو حرم شریف میں پیدا ہوتا ہے وہ ابو جہل پیدا ہوتا ہے. اور حضور ابوبکر صدیق کے والد بت پرست تھے، اور ان کے گھر میں 4 نسلیں صحابہ ہو رہی ہے. اسما کو بلایا. اسما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا ہجرت کرنے کے لیے، کیا ہمارے گھر میں مال متا ہے؟ سب مال متا جمع کیا، ابوبکر صدیق کو دے دیا، شاید راستے میں ضرورت پڑ جائے، کوئی کام ہو.
تو ابو بکر کے والد نے بلایا، کہاں ہے ویری ابو بکر کہاں ہے؟ بولا وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوست کے ساتھ ہجرت کر گئے، تو اکیلے گئے ہیں، کچھ مال متا گھر میں چھوڑا ہے۔ تو اسما نے کیا کہ ایک بڑا سا برتن لیا، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی جو سکے ہوتے ہیں نا، سکے کی طرح وہ پتھر جمع کیے اور اوپر کپڑا کر دیا۔ ابو بکر کے والد آنکھوں کے نابینا تھے، اوپر کپڑا پھیرنے کے بعد ہاتھ ان کا پھیرا، دیکھو ابا جان یہ ہمارے پاس اثاثہ ابھی موجود ہے، یہ نہیں کہہ رہی کہ پیسے موجود ہے، ایک برتن تھا، برتن میں پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اسما نے ہیلپ کی، اسما جا رہی ہے، اسما کھانا دینے کے لیے جا رہی ہے۔ کس نے مدد کی؟ ابو بکر صدیق کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسما نے کی، وہاں ختیجہ نے کی یا اسما نے کی۔ دین کے اندر اپنی عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بچیوں کو لیا، ان کے یہاں بچیوں کے اندر دین آتے آتے دیر لگتی ہے، لیکن آ جائے تو گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ نسلوں میں چلتا ہے، اس کے بغیر نسلوں میں نہیں چلے گا خواتین کے بغیر۔ اگر اکیلی محنت میں لگے رہو گے اور سوئم کرو گے پانی کے اندر تو یہاں سے چھلانگ لگاؤ گے۔ ہمارے دوست منوڑا پہنچ جاتے تھے، میں ڈرتا تھا، چھلانگ نہیں لگاتا تھا، یہ میں اس کے لیے کہ میں پانی کے اندر جا کے بہت کالا کالا پانی ہوتا تھا، جوانی کا دور تھا اس وقت، لیکن یہ جو سوئم کرتے تھے وہاں تک چلے جاتے تھے۔ پتہ چلا کہ پانی کے لہروں کے خلاف آپ سوئم نہ کرو تو آپ منوڑا پہنچ جائیں گے، اگر لہروں کے خلاف سوئم کریں گے تو آپ منوڑا نہیں، راستے میں تھک جاؤ گے، آپ اس کشتی کے اندر آ جاؤ گے۔ یہ کس کے آپ مقابلے میں نہ آئیے، اپنی عورتوں کو محنت کیجیے۔ عورت کے اوپر کب محنت شروع ہوگی؟ جب عورت کے دل جیتیں گے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے ان کو خالی پیار اور محبت چاہیے، پیار کے الفاظ چاہیے ان کو۔ آپ اللہ کے لیے کریں، اللہ کی طرف نظر ہو، اللہ کو مانگیے۔ جب اللہ کو مانگیں گے، عورتوں سے آپ کام لوگے اس طریقے سے، تو عورت تو گھر کو جنت بنا دے گی۔ یہاں وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے ابو بکر صدیق نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ پھر ایک وقت آیا نا، اسما سے پہلے، ہجرت سے پہلے کتنے ہمارے، کہیں لکھا ہوا ہے 30، کہیں لکھا ہوا ہے 28، کہیں لکھا ہوا ہے 32 مسلمان ہوئے تھے، کل 32 مسلمان تھے۔ ہماری تعداد ہمیشہ قلیل ہوتی ہے، اور قلیل لوگ ہی کثیر کے اوپر غالب آ جاتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ ان کی آنکھوں فگا ایک آنسو جاتا ہے، روتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے۔ یہ قلیل لوگ ہوتے ہیں، تبدیلی لے آتے ہیں۔ تبدیلی جو آتی ہے یہ قلیل لوگوں سے ہی آتی ہے، آنکھ فگا سے، اللہ سے مانگنے سے آتی ہے۔ یہ روتے ہیں اللہ سے رات کو اٹھ کر، ہے نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سلامتی ہو صالحین پر۔ 2 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، یہ 1.5 ارب کا فگر غلط ہے۔ 2 ارب کے اندر 2 کروڑ تو ہر وقت مسلمان نماز میں لگے ہوئے ہوں گے نا۔ 2 ارب کے اندر 2 تو اینی ٹائم نماز میں ہوں گے نا، حرم شریف میں ہر وقت نماز میں ہوتے ہیں نا۔ 2 کروڑ کے ہم تعداد لگا لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جتنے صالحین ہیں اس کے اوپر سلامتی ہو۔ ہمیں کوئی دعا دے رہا ہے، 2 کروڑ آدمی دنیا کے اندر اینی ٹائم ہمیں دعا مل رہی ہے، کس کو؟ صالحین کو۔ صالحین کون ہوتے ہیں؟ ہمارے مشائخ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں صالحین وہ ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ صالحین ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت والا کی جو تشریح تھی وہ یہ تھی، صالحین وہ ہے جو تہجد کی نماز، رات کی نماز پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھتا ہے۔ صلاۃ اللیل کی جس کی نسبت ہوگی، لیل والوں سے نسبت ہوگی، وہ صالحین ہے، اور اس کے اوپر سلامتی کی جو دعا چل رہی ہے یہ ان کل لوگوں کے لیے۔ اور صلاۃ اللیل پڑھنا آسان کر دیا، پھر یہ بتا کر ہمارے حضرت والے نے آسان کر دیا۔ بولا آپ رات کو نہیں اٹھ سکتے ہو، عشاء کی فجر کی تو جماعت سے نماز پڑھ لو، عشاء اور فجر کی تو جماعت سے پڑھ لو، پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو، پوری رات آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس اجر کے ساتھ آپ 2 نمازیں، دیکھیے میرے دوستوں، میں ہی چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی کبھی کبھی اس مہینے میں چلے جائے، 1-2 بیماری ہو، طبیعت صحیح نہ ہو، رات کا معاملہ الگ بات ہے، لیکن میرے سب دوستوں کی مجھے سب نظر آنے چاہیے، فجر کی اور عشاء کی، اور پوری رات بھی۔ اگر عشاء کی نماز آپ نے جماعت سے پڑھ لی تو رات کے معمولات آپ کے آسان ہو جائیں گے۔ جو رات کو جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہوا ہے، سورہ اخلاص پڑھنا ہے آپ کو سوتے وقت، آپ کو استغفار کرنا ہے 70 دفعہ، 100 دفعہ استغفار 100 کے سوتے وقت کرنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری رکوع پڑھنا ہے، آل عمران کی آخری رکوع پڑھنا ہے، تو یہ سب آسان ہو جائے گا۔ یہ پڑھ کے رات کا معمول بنا لیجئے، دن آپ کا بہترین گزر جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ دن کا بہترین آپ کو گزر جائے گا۔ اب دیکھیے پھر یہاں عورتوں کا کمال ہے، ہم تو آج نفس کی بات کرنے چلے، لیکن بہت سارے بیچ میں موضوع آ جاتے ہیں نفس کے۔ یہاں اسما رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروانی، اس سے پہلے ہم کتنے، ہجرت سے پہلے 30-32 آدمی تھے۔ اب 30-32 آدمی کے حوصلہ نہیں تھا، گھر بند کر کے بیٹھتے تھے۔ یہ جو صفا مروہ ہے نا، یہاں مکان تھا، یا بند کر کے ٹائٹ کر کے بیٹھتے تھے، باہر دکھتے نہیں تھے، خوف ہوتا تھا یہ دشمنوں کے ساتھ۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے؟ کیا حمزہ نہیں تھے؟ کیا صحابہ نہیں تھے؟ تمام لوگ موجود تھے، اس کے بعد بھی خوف ہوتا تھا۔ خوف ہونا چاہیے، خوف حکمت ہے،
امام ابو حنیفہ کے اندر یہ نہیں ہے کہ 10 آدمی 20 آدمی کی طاقت ہے وہ اپنی طاقت کو ظاہر کر کے ضائع کر دے. یہ نہیں کام کرنا ہے, بڑی حکمت کے ساتھ, ہر چیز کی حکمت ہونی چاہیے. اس کو روکا گیا تھا. کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لے کر آئے دین اسلام لے کے کلمہ پڑھا انہوں نے, جب کلمہ پڑھا اس کے بعد حوصلہ ملا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کے آنے کے بعد حوصلہ ملا اور نعرہ لگے, یہاں پر اللہ اکبر کے نعرے لگے. اس کے بعد پہلی دفعہ حرم شریف میں جا کے نماز پڑھی, وہاں فرشتوں نے اللہ اکبر کی خوشی کے نعرے لگائے. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ فاطمہ کا, ان کی بہن کا تھا نا. بہن نے یہ ماشاءاللہ جو ہمت کی, حوصلہ کیا اس بھائی کے لیے, جو بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں چلے تھے, ہمیشہ جہنم کی آگ بن جاتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کچھ سے کچھ کرنے چلے تھے. ماں فاطمہ کا قرآن کریم سنتے ہیں تو ان کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا, ہدایت کا فاطمہ کو بنایا تھا. ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جن کو خود جذب کر لیتے ہیں, ہے نا, اللہ تعالیٰ کسی کو خود جذب, یہ جذب ہو چکے تھے وہ, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی 2 عمر میں سے اللہ ایک عمر کو اسلام آ جائے. لیکن پیچھے کون تھا؟ فاطمہ تھی. یہ فاطمہ کا حوصلہ تھا نا. یہ کیا ہوا آپ لوگ ماؤں بیویوں کو, بچیوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر بیٹھے ہیں, مسئلے مسائل کو لے کر بیٹھے ہیں. یہ تو نعمت ہے, اس کو نعمت بنا لیجئے تو نعمت ہے, زحمت بنا لیجئے زحمت ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں تو نعمت ہے, اس کی تکلیف بھی نعمت ہے, اس کی پریشانی بھی نعمت ہے, ان کا کچھ بولنا نہ بولنا بھی نعمت ہے. اگر اللہ سے قریب کریں, اللہ سے ہم دور ہو رہے ہیں تو یہ نعمت نہیں, سب زحمت ہے. یہ پھر یہ زحمت ہے ہمارے لیے, اللہ سے دور کر. اب مقصود یہ ہے 60-70 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی اللہ اللہ کر کے نفس کی پیروی نہ کریں, نفس کی نفی کریں. نفس اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو نفس کہے کہ یہ آپ سگنل لے جا رہے ہیں, اس کو توڑ دو, نکل جاؤ وہاں سے. نفس یہ کہہ رہا ہے مزہ آیا آپ کو, بہت جلدی پہنچنا ہے, آپ رک گئے, 1 2 3 60 90 تک وہ مارکنگ آ گئی ہے نا, سگنلوں پہ لگا ہوا ہے. آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اگر سگنل توڑ دیا, وہاں سے موٹر سائیکل والا آ رہا ہے یا گاڑی والا ہے, آپ نے ہیڈ کولائڈ آپ کا ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ زندگی بھر محتاج ہو گیا, تو آپ زندگی بھر وہ بدوائیں دے گا, اللہ کی نافرمانی کے اندر کس سطح اور کس لیول پر آ جائیں گے. نفس تو یہ کہنا مزہ ہے, گاڑی ہے, بچہ بیٹھا ہوا ہے, نئی گاڑی دی ہوئی ہے, فلانے دی ہوئی, جا رہا ہے, چلا رہا ہے, پہنچ گیا, کہیں سے کہاں چلا گیا. تو نفس کے تقاضے ہر انسان کے ساتھ الگ الگ ہوتے ہیں. کسی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کیسا ہوتا ہے. اپنی اپنی احتساب کریں. ہر انسان کو پتا ہے میرے مولا کس چیز سے راضی ہوتے ہیں, میرے رب کس چیز سے راضی ہوتے ہیں. جو رب کو جو راضی کرنے والے اعمال ہو اور اللہ سے روئے مانگے, آپ ہمارے رب ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف کر دے, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے, آپ تو ہمارے رب ہیں, بندہ ہے بندگی کرنے کے لیے, اللہ حق تو ادا نہ کر سکا, اے اللہ رمضان بھی گزر گیا, شوال کے روزے بھی آ گئے, یہ بھی اب ختم شوال ہو جائے گا, اللہ قضا نہ کر دے, اللہ معاف کر دیجیے. عبادت ذکر کم کر دیجیے, قرآن کریم کی تلاوت کم کر دیجیے, دعاؤں کو کم نہ کیجیے, رونے کو کم نہ کیجیے, آؤ فگا کو کم نہ کیجیے. اللہ کے یہاں آؤ فگا اور رونے کی قیمت ہے اور خلوت کی قیمت ہے. آج خلوت کو بھی سمجھ لیجیے. خلوت کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں خلوت یہ کہ رات کو بیٹھ گئے, کونا پکڑ لیا, مصلی پکڑ لیا. یہ خلوت نہیں ہے. خلوت یہ ہے کہ جب خلوت آپ کی شروع ہو جاتی ہے, آپ کا دل, آپ کو دنیا مافیا سے کٹ گیا, آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے, کہیں بھی بیٹھے ہوئے, آپ کا دل لگنے لگتا ہے, آپ اللہ سے رجوع اللہ کرنا شروع کر دے, رونا شروع کر دے, وہ خلوت ہے. کسی بھی وقت خلوت آ سکتی ہے, کسی بھی وقت اللہ سے رو کے مانگ سکتے ہیں. وہ رونا, اس کا مانگنا, اس کا آنکھ فگا کرنا, یہ آپ کی خلوت ہو گئی. یہ بس یہ خلوت ہے. یہ خلوت اللہ سے, اللہ قلب کے اندر جب اللہ آ جائے, اللہ کا نور آ جائے, اللہ کا نور غالب ہونے لگ جائے, تو یہ آپ کی خلوت ہے. یہ خلوت کے اندر اللہ سے مانگیے, اللہ سے ہر چیز کروائیے. ہر چیز ہم اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ تو انتظار کر کے بیٹھا ہے کب میرا بندہ مجھ سے رجوع کرتا ہے. ارے فرشتے تو عبادت کرنے والے بہت سارے ہیں, کوئی یہ ان سے گناہ تو ہوتا ہی نہیں. ایک دفعہ جس نے طواف کر لیا کعبۃ اللہ کا, جیسے یہاں کعبہ ہے, اوپر بھی کعبہ ہے, جس نے ایک دفعہ طواف کر لیا, قیامت تک اس کو دوبارہ طواف کی باری نہیں آتی ہے. اتنے فرشتے عبادت کرنے والے. لیکن رونے والا, آنسو بہانے والا یہ انسان ہی ہے. روتا ہے, مانگتا ہے اللہ سے. یہ رو کر مانگ کر ہی ہمیں وہ درجہ ملا ہے. ہم فرشتوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں صرف یہ رونے آنکھ فگا کی وجہ سے. جس کو فرشتوں سے بھی اوپر کا مقام ملا ہو, وہ چیز نعمت ہوئی نا, وہ تو نعمت ہوئی. تو آپ جب اذکار اور ذکر کرتے ہیں تو وہ تو آپ فرشتوں کی صحبت میں آ گئے, وہ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ بھی ذکر کرتے ہیں, آپ کو صحبت مل گئی. اب عظمت, محبت اور عظمت, آپ کو اب محبت لینے کے لیے آپ نے عظمت تو صحبت دیکھیے نا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا فرماتے تھے؟ اللہ والا بننا ہے, اللہ والا بننا ہے, بس 2 کام کر لیجئے. آسان سبق ہوتا تھا ان کا, بس 2 الفاظوں میں بات کرتے تھے, اہل اللہ کا اور ذکر اللہ. اللہ والوں کی صحبت اختیار کیجیے اور اذکار اور ذکر کیجیے, ذکر اور اہل اللہ سے کیفیت لے لیجیے اور روئیے, اللہ سے مانگیے, ختم ہو گیا کام.
कैफियत है ना, असल तो कैफियत तादाद की नहीं है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कैफियत है। अल्लाह ताला इंतजार करके बैठे हैं, आज मैं हर चीज मैंने अल्लाह से करवाना है। वहां उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे, जब उमर दाखिल हुए इसके बाद वो हरम शरीफ के अंदर गए, वहां भी किसका काम था? फातिमा का था। वो फातिमा उनकी बहन थी, उन्होंने कुरान करीम पढ़ा। ये औरतों को, औरत ऐसे नहीं बनती है, औरत को बनाना पड़ता है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उसके लिए फिक्र करनी पड़ती है, उसको ध्यान देना पड़ता है, अल्लाह से रोना पड़ता है। उनकी इज्जत, हमें अल्लाह ताला हम सबको इज्जत इकराम करने की तौफीक अता फरमाए, काम लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकल शुक्र। मैं तो हमारी एक बहन है, इसके लिए बहुत रो के अल्लाह से दुआ करता हूँ, जिनकी वजह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे हजरत तकी उस्मानी साहब ने बैत किया। मैं कई अरसे से उनको दरखास्त कर रहा था किसी की सिफारिश के ऊपर, ये मेरा जरिया कौन बनी? मेरी बहन बनी। हजरत से मेरा ताल्लुकात, मैं देखिए ना, आपकी फ्रीक्वेंसी जहां मिलती है वहां आप बैठ होंगे ना। अब नहीं हो सकते हर एक से। इस उम्र में 64 इयर्स का मैं हूं, इस उम्र में ये नहीं कि हर चीज के अंदर आप कैसे भी आप फौरन चेंज हो जाए, कंप्रोमाइज कर लें। तो मैं भी हजरत के पास जो पहुंचा, हजरत से मेरा ताल्लुक हुआ, हजरत से मेरा ये सिलसिला बना, वो भी हमारी बहन की वजह से बना। तो ये ख़वातीन होती हैं बड़ी कीमती चीज़ है, बड़ी कीमती चीज़ है। इसकी कीमत समझ लीजिए, और समझा हुआ नहीं है तो क्या कदर करेंगे? हमने तो समझा ही नहीं है इसको, जब समझा नहीं है तो क्या कदर करेंगे? देखिए, आपकी तमाम किताबों में हम हवाले देते हैं इमाम गजाली के देते हैं। इमाम गजाली के अंदर मोहम्मद थे, अहमद, दो भाई थे ना। एक बयान करते थे, मस्जिद में होते थे, एक को अल्लाह ताला ने कश्फ दिया हुआ था। इमाम गजाली मोहम्मद और अहमद को बनाया किसने? उसकी माँ ने बनाया। माँ इसके ऊपर पढ़ती थी, रोती थी ना। एक दिन एक भाई नहीं, जब नमाज पढ़ाते थे तो दूसरा भाई उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। तो माँ को शिकायत की कि मेरा भाई नहीं पढ़ता, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, नहीं आते हैं, देर से आते हैं। तो माँ ने कहा तुम नमाज पढ़ा करो, मैं नमाज पढ़ूंगा। 4 रकात अल्लाह अकबर ज़ोहर की बांधी, 2 रकात में नमाज तोड़ के चले गए। माँ को जाके शिकायत की, माँ नहीं पढ़ता था तो अच्छा था, ये पढ़ी तो अब लोग मुझे शिकायत करते हैं कि 2 रकात पढ़ के आधी नमाज में चले गए। बेटा तुमने ये क्यों की हरकत है? माँ मैं क्या करूं, 2 रकात में तो ये अल्लाह की तो रुजू थे, और 2 रकात के बाद इसका ध्यान किसी और तरफ चला। अल्लाह ताला ने उनको कष्ट दिया था। तो माँ रोने लगी। माँ ने कहा कि देखो, एक इबादत कर रहा है, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, और वो फिर गैरुल्लाह की तरफ जाता है। वो भी मेरे हाथ से बेटा मेरा गया। और एक बेटा था, वो किसी तजस्सुस कर रहा था, उसके दिल के टटोल रहा था, वो भी मेरे हाथ से गया। दोनों रोने लग गए। माँ थी ना इमाम गजाली मोहम्मद और अहमद की माँ थी ना। ये माँओं से, औरतों से बनतीएगा। हमारी बहनों बच्चियों को जरूर लाइए यहाँ पर। लाने के बाद इनके साथ रहिए, इनको खुश कीजिए। हमारे हजरत वाला कहते थे कि खुदा के लिए इनको आप लाइए, लाने के बाद इनको मिरिंडा, उस वक्त तो मिरिंडा बहुत बड़ी चीज़ थी, आप इनको मिरिंडा पिलाइए, आइसक्रीम खिलाइए, उनको समझाइए। लाने के बाद जब आइसक्रीम खाएंगे, मिरिंडा इनको खुश करेंगे, लाएंगे। जब औरत होगी तो आसान हो जाएगा घर के अंदर दीन का मामला। अगर नहीं हुई औरत तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत सख्त मामला हो जाएगा। आप इसको फॉलो नहीं कर सकोगे, आप कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, आएगी जोश वाला काम होगा, इस्तकामत नहीं रहेगी। इस्तकामत सिर्फ हमारी बहनों की वजह से होता है, इसके बगैर बात नहीं बनती है। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, देखिए आप सब जगह पे देखें, हर सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं औरत का हाथ होता है। इमाम गजाली का देख लीजिए, फिर आप इतने बड़े शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बने, है ना। उनकी वो पढ़ने के लिए काफले के साथ माँ को भेज देती थी। पहले तो काफले चलते थे ना, बच्चा होता था, तो माँ ने क्या किया कि अंदर से कपड़ा लिया, अंदर कपड़े से सी कर अंदर पैसे रख दिए और सिलाई कर दी। रास्ते में वही आ जाते थे चोर डाकू, उस वक्त काफलों को लूट लेते थे। जब लूटने के लिए आए तो सबको लूट लिया, और इस बच्चे को कहा कि तुम्हारे पास क्या? देखा कुछ भी नहीं। बोला तुम्हारे पास कुछ है? बोला हाँ मेरे पास है। कहाँ है? माल है, मेरे पास माल है, मेरे पास करेंसी है, आजकल के हिसाब से करेंसी है, अंदर में सिला हुआ है। तो सिला हुआ है, तुम जा सकते थे, तुमने मुझे क्यों डिक्लेयर की? तो उसको सरदार के पास ले गए। जब अपने सरदार के पास ले गए, तो तुम तो जा सकते थे, किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं था। मेरी माँ ने बोला था झूठ नहीं बोलना, मैंने माँ का हुक्म माना है। वो सरदार रोने लग गया, ये माँ का हुक्म मानने के लिए तैयार है, मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी नेमत दी है, उस मौला का मैं हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उस मौला को नाराज कर रहा हूँ। उसको भी हिदायत मिल गई, यहाँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी बन गए। माँ थी ना, माँ ने बताया था देखो झूठ नहीं बोलना बेटा, कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है, झूठ के बाद खत्म होती है जबान। इस जबान को इतना तो सोचिए, हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ के पेट में भी बचा के रखा। आपको जो खुराक मिलती है नाफ से मिलती है, नाफ से आपको मिली, जबान को रोका हुआ है। ये तो अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के जिक्र के लिए। जब अल्लाह के जिक्र और इबादत के लिए इस जबान को महफूज करना है। इस जबान से तो है ना, इस जबान से हम आज कलमा, आपका 100 साल का कौफर था, मूसा अलैहिस्सलाम का था ना वाकया,
400 سال سے مندر کے اندر وہ تھا، ہیڈ تھا، وہ مندر کا بڑا تھا. 400 سال اس کی بڑی پہلے بڑی بڑی عمر ہوتی تھی نا، یا سنم یا سنم یا سنم. پھر کوئی ایک عمر کے اندر جب انسان ہوتا ہے، آخری عمر آتا ہے، مرض الموت، تو کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے. اس کو بخار آنے لگ گیا، بخار اترتا ہی نہیں تھا، ان کو بخار اترتا ہی نہیں تھا. اب جب بخار پریشان ہو گئے تو کہا کہ یار یہ اتنے سال ہو گئے میں اس بتوں کی پوجا کرتا ہوں اور مجھے تو بخار نہیں، بہت تکلیف ہے. اس نے دروازہ بند کیا، چل پڑا. یہ چل پڑا تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی جہاں مسجد تھی وہاں آ گئی، تو اس نے وہاں جا کر رونے لگا اور سجدے میں چلا گیا. تو یا سمت کہا اس نے، کتابوں میں لکھا ہے 70 دفعہ آواز آئی، 70 دفعہ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے بندہ میں حاضر ہوں، اے بندہ میں حاضر ہوں، اے بندہ میں. 70 دفعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. 70 دفعہ آواز گونجنے لگی، ایک دفعہ یا سمت، ایک دفعہ یا سمت کا. تو وہ کہا کہ یار میں ایک ہی دفعہ میں نے یا سمت کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ہے، کتنے غیور ہیں. ایک دفعہ کہنے کو وہ انتظار کر کے بیٹھے ہیں. ہمارا بہت آسان سبجیکٹ ہے، نفس کی مخالفت کر لیجئے، ولایت خاصہ لے لیجئے، ولایت خاصہ لے لیجئے. اس نے 400 سال وہاں سے بہت متاثر ہوئے. اس نے کلمہ دیکھا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تو خدا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ مجھے بخار ہے، میں تکلیف پریشانی میں ہوں. تو 70 دفعہ وہاں سے آواز آ رہی ہے. وہاں سے چلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اگر کوئی شخص 400 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کیونکہ بڑے جلالی تھے نا، بڑے غصے والے تھے، اب بڑے جلال غصہ تھا. کتنی مکہ مارا تھا واقعہ آپ کو پتا ہے، پھر بات کبھی کریں گے. تو غصے میں آ گئے، لال آنکھیں ہونے لگی. تو وہ شخص سمجھ گیا کہ ابھی اٹھیں گے یہ مجھے مار دیں گے، یہ تھپڑ مار دیں گے. یہ بھاگنے لگا. جب بھاگنے لگا تو اسی وقت وحی کا نزول ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کہا اس کو بلاؤ واپس، یہ تو 400 سال تک میری نافرمانی کرتا رہا. کہا 4000 سال بھی نافرمانی کرتا اور ایک دفعہ مجھے یا سمت پکارتا تو میں اسی طرح 70 دفعہ اس کو کہتا کہ میں بندہ میں حاضر ہوں، بندہ میں حاضر ہوں. بندہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمیں تو مانگنا نہیں آتا. ہم نے تو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں بنا ہوا، ہم نے سب غیر اللہ سے تعلق بنا ہوا ہے. اس سے ہی ہوتا ہے، اس سے ہی ہوتا ہے، فلانے سے ہی ہوتا ہے، دوائی سے ہی ہوتا ہے، دوست سے ہی ہوتا ہے. اس سے ہم نے سب چیزوں کا اسباب بنا لیے. کہاں ہمیں اللہ کے پاس ہے محبت ہو تو اللہ کو مانگیں گے. محبت ہوگی سب چیز مانگیے میرے دوستوں، سب چیز مانگیے، جتنے مسائل ہیں سب چیز مانگیے. لیکن اللہ کو تو مانگیے، پہلے تعلق مع اللہ تو مانگیے، اللہ سے اللہ کو تو مانگیے. جب اللہ ہمارے پاس ہوں گے تو سب چیز ہمارے پاس ہو جائے گی. باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو واقعہ اس کو میں نے پہلے سنایا تھا، لمبی بات ہو جائے گی، 12-20 ہو گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا وہ بھی ان کی ماں کی وجہ سے ملا. ماں نے تربیت کی، ماں نے تربیت کرنے کے بعد یہ اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر پہنچے. حضرت محی الدین چشتی جب بنگلہ دیش گئے، بنگلہ گئے، آسام تھا اس وقت، بنگال کہلایا جاتا تھا نا، سب ایک تھا، برما، بنگلہ دیش اور انڈیا سب ایک ہوتا تھا. تو وہاں وہ بنگال گئے، آسام اور بنگال، تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے. تو کئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 70 لاکھ، کہیں 7 لاکھ کا لکھا ہوا ہے. لوگ ان کے اوپر بیعت ہوئے، بہت سارے لاکھوں آدمی ایمان لے کر آئے. جب گھر پہ آئے یہاں تھے دہلی کے اندر، ماں کے پاس آئے، ماں کو خوشخبری سنائی کہ ماں آج تو بہت کام ہو گیا. ہزاروں لاکھوں آدمی بیعت ہوئے اور بہت سارے لوگ اسلام لے کر آئے. تو ماں نے کہا تیرا بیٹے سے کہا محی الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے، اے محی الدین یہ تیرا کمال نہیں ہے. تو جب پیدا ہوا نا تو میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا، ہمیشہ باوضو ہو کر تجھے دودھ پلایا تھا. یہ میرا ہے، میں نے پڑھتی رہتی تھی. یہ درود شریف پڑھتی ہے مائیں اور دودھ پلاتی ہیں، وضو سے پلاتی ہے. ان کی اولاد اور دوسری اولاد ایک ہوں گی. ایک دیکھ رہے ہیں VCR دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور بہت ساری دنیا کی چیزیں کر رہے ہیں. وضو ہے نہیں وضو ہے، جو بھی ہے جیسے بھی حالات ہیں. اور ایک وضو والا اللہ ہوتا ہے. ایک مومن اور فاسق میں فرق نہیں ہوگا. 2 طبقے، ان الابرار لفی نہیں وہی الفجار لفی، 2 ہیں، مسلمان ہیں، ایک نن مسلمان ہے. مسلمان میں 2 ہیں، ایک ابرار ہے، ایک مومن ہے، ایک فاسق ہے. مومن اور فاسق میں فرق کیا ہے؟ مومن بھی عبادت کرتا ہے، فاسق بھی عبادت کرتا ہے. مومن بھی حج کرتا ہے، فاسق بھی عمرہ کرتا ہے، دونوں عمرہ کرتے ہیں. لیکن فاسق گناہ فوراً کر لیتا ہے، اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے. اور جو مومن ہوتا ہے اگر گناہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، وہ روتا ہے اللہ سے، فکر کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا. اس کو سکون ہی نہیں ملتا. جیسے مچھی پانی میں جا کر اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ میری حیات ہے، میری زندگی ہے. یہ مومن جو ہوتا ہے یہ جب تک اللہ سے توبہ اور استغفار نہ کر لے اس کو دل کے اندر سکون نہیں آتا. یہ کہتا ہے میری زندگی موت میری یہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں راضی رہوں. راضی کے بغیر اس کا آگے نہیں بڑھتا. یہ دونوں کے اندر فرق. اور فاسق کہتا ہے میں پھر کر لوں گا، بعد میں کر لوں گا. گناہ بھی کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت فرمائے، ہمیں مومن بنائے اور مومن بنانے کے بعد ہمیں شکر کرنے والا بنا دے. آپ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے اندر کعبۃ اللہ بنایا، کعبۃ اللہ نے بنایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا.
مکہ کے اندر ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تھی؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، سر جھکا ہوا ہے، رو رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے نعمت دے دی. اور جو مومن ہوتا ہے وہ نعمت کے بعد اللہ سے شکر کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ تکلیف کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تکلیف کے بعد کیوں؟ اللہ یہ آپ کا فیصلہ تھا نا، اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ میں اس قابل نہیں، مجھے تکلیف نہ دیجیے، لیکن آپ نے دی ہے، میں راضی ہوں. اللہ سے کبھی تکلیف، عافیت مانگی، عافیت 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 مانگ کر رہی، رٹا لگائیے. میں نے کئی جگہوں پہ بہن کو بھی یہ میں نے کہا کہ 2 الفاظ سیکھ لو، عافیت دارین، رضا کامل. عافیت دارین، اس کا رٹا لگا لو، اس کا رٹا لگانے سے عافیت دارین، یہاں کی عافیت اور وہاں کی عافیت. اللہ وہاں بھی ہمیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، حساب دے کے جانے کا، جاؤ اس کو جانے دو آگے، اس کا راستہ کھلا، آگے جانے دو اس کو. تو دنیا بھی ہمیں مل جائے، آخرت بھی مل جائے، دونوں ہمیں مل جانی چاہیے. تو یہ معین الدین چشتی کی والدہ کا کمال نہیں تھا، ہماری بچیوں کا کمال. یہ آپ گھر میں تربیت تو کیجیے، بیٹا گھر جا رہی ہو کھادی کا سوٹ لینے ضرور جانا، اور اچھے سے سوٹ خریدنا پہننا منع نہیں کرتے ہم. انجوائے یور لائف، نو پرابلم، لیکن یہ ہاتھ میں ہو، اندر نہ ہو. اندر اللہ ہو، اندر میں اللہ ہو، اللہ کو ماننا ہے، اللہ کو پوچھنا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق سے بہت زیادہ محبت کرنی ہے. جب آپ اس کی تربیت کریں گے، جب وہ گھروں میں اپنے جائیں گی، گھروں کے اندر ہوں گی، اپنے گھروں کے اندر، وہ الگ شخصیت بنے گی، وہ الگ ویرائٹی ہوگی، بالکل الگ ہوگی. بالکل بیٹا آ جاؤ کچھ پڑھ لو. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 4 اعمال ہیں. آج ہم رمضان کے بعد وہی 4 اعمال کی بات بعد میں کریں گے. یہ 4 اعمال ہمارے پاس آ جانے چاہیے زندگی کے اندر، آگے پیچھے نہیں معاملہ ہونا چاہیے. ایک شعر میں پڑھ لوں، اس کے بعد آپ شروع کریں. کیا پوچھتے ہو ان نشکوں کا. اس وقت دیکھیے ہمارے حالات یہ ہیں، اگر آپ سب دیکھیے، میں دیکھ رہا ہوں میرے دوستوں میں، واکنگ میں، ہر جگہ پر بہت لوگ پریشان ہیں. اگر پریشانی مال بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کام بھی ہے، کاج بھی ہے، لیکن بہت زیادہ پریشانی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ پریشانی ہے. اور اس پریشانی کا حل ایک ہی ہے. دیکھیے آگ کا کام، پانی کا کام ہے آگ کو ٹھنڈا کرنا. یہ پانی اگر جب تک آپ کا نہیں آئے گا، آنسو نہیں آئیں گے، جب تک یہ آگ قلب کے اندر جو لگی ہوئی ہے وہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. کیا پوچھتے ہو ان نشکوں کا، یوں ہی تو ہم نہیں روتے ہیں. مصروف ثناء دل محبوب درد و عالم ہوتے ہیں. ایک رسم ہے غسل کعبہ کا، ایک غسل ہے دل کے کعبہ کا. اس درد کو زمزم دھوتا ہے، اس میل کو آنسو دھوتے ہیں. یہاں کا محل ہے، تزکیہ کروانے کے لیے آنسو اور رجوع اللہ کر لیجیے. رمضان گیا، ہمارا پورا سال رمضان ہے، ہماری ہر رات عبادت ہے، ہماری ہر رات مانگنے والی بات ہے، ہماری ہر رات عادت تو بنی ہوئی ہے 3 بجے 3:30 بجے اٹھنے کی، اذان کے وقت سحری کرنے کے لیے. اس وقت سحری کرنے کے لیے، روزے کے لیے اٹھ رہے تھے، اب 2 رکعت پڑھنے کے لیے اٹھ جائے تو لیل والے ہو جاؤ گے تو لیل سے اپنا نسبت ہو جائے گی. جو لیل والے نسبتوں کی اعلان ہوگا، جو لیل والے نسبت ہے، تہجد پڑھنے والے وہ کھڑے ہو جائیں، وہ بلا حساب جنت میں چلے جائیں. ارے اتنا بڑا چاند. بیٹا کچھ سنائیے. یہ شاعر حضرت عثمان صاحب کا اللهم صل على محمد حمید مجید. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، دربار میں حاضر ہے ماشاءاللہ ایک بندہ آوارہ. آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگردہ، بے مایا و بے چارہ. شیطان کا ستم کردار، اس نفس کا دکھیارہ. ہر سمت سے غفلت کا گھیرے ہوئے اندھیارہ. آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا. دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. جذبات کی موجوں میں لفظوں کی زبان گم ہے. عالم ہے تخیل کا، یارائے بیاں گم ہے. مضمون جو سوچا تھا نہ جانے کہاں گم ہے. آنکھوں میں بھی اشکوں کا اب نام و نشاں گم ہے. سینے میں
جلتا ہے رہ رہ کے ایک انگارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آیا ہوں تیرے در پر خاموش نوا لے کر نیکی سے نہیں دامن انبار خطا لے کر لیکن تیری چوکھٹ سے امید سخا لے کر اعمال کی ظلمت میں توبہ کی ضیا لے کر سینے میں تلا تم ہے دل شرم سے سد پارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ امید کا مرکز یہ رحمت سے بھرا گھر ہے اس گھر کا ہر ایک ذرہ رش کے ماہ اختر ہے محروم نہیں کوئی جس در سے یہ وہ در ہے جو اس کا بھکاری ہے قسمت کا سکندر ہے یہ نور کا کلزم ہے یہ امن کا فوارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ ایک کعبہ کرشمہ ہے یا رب تیری قدرت کا ہر لمحہ یہاں جاری اینداب رحمت کا ہر آن برستا ہے گن تیری سخاوت کا مظہر ہے یہ بندوں سے خالق کی محبت کا اس عالم بستی میں عظمت کا یہ جو بارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب مجھے دنیا میں جینے کا کرینہ دے میرے دل ویراں کو الفت کا خزینہ دے سیلاب معاصی میں طاعت کا سکینہ دے پستی کے اندھیروں کو انوار مدینہ دے پھر دہر میں پھیلا دے ایمان کا اجیارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما پھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلدار ارم فرما یا رب میری ہستی پر کچھ خاص کرم فرما بخشے ہوئے بندوں میں مجھ کو بھی رقم فرما بھٹکے ہوئے راہی کا رخ سوئے حرم فرما دنیا کو اطاعت سے گلزار ارم فرما کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ آج اپنی خطاؤں کا لادے ہوئے پشتارا دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ. ماشاءاللہ بدھ کے دن انشاءاللہ جو مشورہ ہوتا ہے وہی ہوگا، لیکن تھوڑا سا وقت کے اندر یہ ہے کہ کوشش کروں گا میں اثر پڑھ کے فیکٹری سے نکل جاؤں، 6:30 بجے تک آ جاؤں گا میں،
اور 9:15 بجے عشاء ہے، 10 بجے کچھ کریں گے، اٹھ جائیں گے 10 بجے کے بعد. میری والدہ علی نے دعا کیجیے اللہ سے کلیہ عطا فرمائے، تو مجھے 10 بجے 10:15 بجے والدہ کے پاس جانا ہوگا. آنسوؤں کا ہماری بات چل رہی تھی، تو یہ آنسو اتنے قیمتی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں دربار میں جمع ہو جاتے ہیں. جب ہم آنسو آتے ہیں نا، ہمارے آنسو کے ساتھ جو کیفیت بنتی ہے، وہ کیفیت اور آنسو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں لاکر میں، تجوری میں جمع ہو جاتے ہیں. جب وہ انسان ایک گزرتا ہے، ایک وقت گزرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ انسان ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا باپ، اس کا دادا، اس کا پردادا، اس کا پردادا پردادا یہ تھا، یہ بہت روتے تھے میرے پاس اور مجھ سے آنسو بہت آنکھ فگا کرتے تھے. ان کے آنسو کے صدقے میں اس کو دوبارہ ٹریک کے پہلے آتے ہیں. 7 نسل تک چلی ہیں، اور 7 نسل تک لوگوں کی دوبارہ دن اچھے نہیں آئے، اور 7 نسل تک چلتے رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نوازتا رہا. دیکھیں نا خضر علیہ السلام کا جو آپ واقعہ آپ سورہ کہف میں آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، تو وہ جو بستی تھی، وہ مشہور بستی وہ تھی کہ جہاں کوئی اگر مہمان آتا تھا نا، تو اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیتے تھے. وہ اندر نہیں آنے دیتے تھے، دھکے مار کے باہر نکال دیتے. پانی پلانا، کھانا کھلانا دور کی بات رہی. جب موسیٰ اور خضر علیہ السلام اندر گئے اور دیکھا تو وہ تو وہی حالت تھی وہ لوگوں کی تھی. اب وہاں جو ایک بچے بیٹھے ہوئے تھے، وہ دیوار تھی، دیوار ٹوٹ رہی تھی، بالکل کمزور ہو گئی تھی. خضر علیہ السلام نے کہا اس کے نیچے اس کا خزانہ ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو بچوں کو لوٹ لیں گے اور بچوں کو قتل کر دیں گے. اس کو فوراً مٹی گاڑا منگوایا، دیوار سیدھی کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ آبادی ہے تو ناشکری ہے اور کبھی کسی کے کام نہیں آتی، کام نہ آنے والے ہیں. جو اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ بندے کا شکر گزار نہیں ہوتا. سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار کرنے والا ہوں. ہم جب آدمی کو بھی رکھتے ہیں نا آفس کے اوپر، پہلے اس کو آبزرویشن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کو رجوع اللہ کہتا ہے، اللہ کی طرف ہے. اللہ کی وہ نہیں مانتا، اللہ کا نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی بات نہیں بنے گی، ہے نا. تو اللہ سبحانہ نے کہا یہ ہمارے آنسو نہ جمع ہو جاتے ہیں. تو اگر میں نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا تھا، حضرت کو، اور میرے والد صاحب کو دیکھا، میرے حضرت والا کو بھی دیکھا کہ آنسو ان کے یہاں تک آتے تھے، پھر یہاں سے نیچے گرتے تھے، داڑھی سے گرتے تھے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، ہمارے حضرت والا کا شعر ہے، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. میری آہوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے. کیسے عشق اور محبت سے کیسے بات کہہ رہے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. صوفی بننا آسان ہے، عابد بننا آسان ہے، یہ سب چیزیں آسان ہے. عاشق بننا بہت مشکل ہے. محبت جو ملے گی نا آپ کو، یہ خانقاہوں میں ملے گی. عشق ملے گی نا خانقاہوں میں ملے گی. دیکھیں نا میرے دوستوں، عزازیل تھا نا، عزازیل کون؟ جنات تھا نا، یہ جنات تھا نا. اور جنات جو دنیا کے اندر جتنے بھی جنات ہیں نا، جنات کے سردار کون تھا؟ تمام جنات کا، یہ جنات کا والد اور والدہ یہ سردار تھے، اور دنیا کے جناتوں کو پہ کنٹرول کرتے تھے. اور اس کی باپ کی جو عزازیل کی جو شکل تھی وہ شیر کی طرح شکل تھی، اور ماں کی بھی عجیب و غریب شکل تھی. ہر جنات اس جنات سے ڈرتا تھا، اور دنیا کے اوپر اپنا تخت لگاتے تھے، رول کرتے تھے. جب ان کے اندر بہت سارے گناہ شامل ہو گئے، بھرپور گناہ شامل ہو گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا فرشتوں کو کہ جاؤ ان جناتوں کے اوپر ایک آگ برساؤ. جب یہ دنیا میں لڑنے آ گئے تو عزازیل کے ماں و باپ یہ فرشتوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہماری طاقت اتنی بڑی ہے، ہمارے اتنے بڑے، ہم اس کی جنگ کر لیں گے. جب ان سے جنگ کرنے لگے تو فرشتے تھے، اللہ کا حکم تھا، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، یہ دونوں ہلاک ہو گئے. اس وقت عزازیل چھوٹا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کتاب کو فرشتے اٹھا کر پہلے آسمان پہ لے گئے اور اس کی تربیت کی، اس کی آہستہ آہستہ تربیت کی. جب تربیت ہو گئی، یہ بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، تو اتنا بڑا عالم ہو گیا، اتنا علم اس کے بعد آ گیا کہ تمام فرشتوں کو جمع کر کے وہ درس دیتا تھا. فرشتوں کو جمع کر کے، کل یہ سیکھ رہا تھا، آج یہ درس دے رہا تھا. اور اس کو اجازت تھی کہ 7ویں آسمان تک بھی جانا اور لوح محفوظ تک بھی جانا، اندر جھانک کر دیکھ لینا کیا لکھا ہوا ہے. ایک دفعہ یہ لوح محفوظ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص ہوگا، ایک شخص، جنات بھی شخص ہے، انسان بھی شخص ہے، جو 1000 سال تک عبادت کرے گا، اللہ سے آہ فگا کرے گا، اور اس کے بعد وہ مردود کر دیا جائے گا. تو عزازیل بہت رویا کہ یہ کتنا نافرمان کیسی ہوگی کہ اتنا بڑا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد وہ مردود ہو جائے. تو اس کا اے اللہ مجھے بتا دیجئے کہ یہ کون مردود ہوگا. بہت رونے لگا. بولے وقت آنے پہ تمہیں پتہ چل جائے گا. نہیں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ایک عرصے تک یہ روتا رہا کہ یہ کون انسان ہوگا. لیکن جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا نا، تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ الگ الگ مٹی کو جمع کرو. الگ الگ جب مٹی کو جمع کیا گیا اور بنایا گیا اور پھر دنیا میں اس کو اتارا گیا، تو یہ اس کے ذہن میں باتیں شروع ہو گئی کہ یہ دنیا کے اندر آیا ہے، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ضرور کوئی اوپر کوئی نہ کوئی نیا نقشہ، نیا کام ہونے والا ہے. تو یہ
پہلے دیکھتا رہا، گھومتا رہا اس کی طرف، پھر اس کے اندر داخل ہو گیا. اسی لیے ہمارے نسوں کے اندر ہے نا، نسوں کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے، نسوں کے ساتھ شیطان دوڑتا ہے نا. کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھیے گا، کبھی کسی طرح. یہ آپ کو آنسو آ جاتے ہیں، آنکھ فگا ہو جاتی ہے، آپ تہجد پڑھنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں. اب زیادہ ڈر جانا، اب زیادہ شیطانی طاقت ہمارے پر لگ جائے گی. اور اس کا آسان علاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ شیطان اگر آسان علاج نہیں ہوتا تو شیطان تو ہمارے اوپر قبضہ کر لیتا. دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے آپ کو اٹیک کرتا ہے، چاروں طرف سے کرتا ہے، لیکن اوپر سے نیچے سے نہیں کرتا. آپ گئے سجدے میں گئے، اللہ سے رونے لگ گئے، آؤ فدا کرنے لگ گئے، اسی وقت آپ کا کام بن گیا. شیطان کی باپ کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ کوئی نقصان کسی کو پہنچا سکے. میری آنکھوں کو لطف خاص سے تو با اثر کر دے، کرم سے میری جان بے خبر کو باخبر کر دے. قریب جلتے ہوئے دل کے اپنے دل کو کر دے، یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے. جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت، جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت. ایک سینہ بسینہ، ایک خانہ بخانہ. پھر ہمارے حضرت والا ایک شعر بہت پڑھتے تھے، وہ میں آپ سنا دیتا ہوں. میں بھی پڑھتا ہوں. اللہ سے جب مانگتا ہوں تو تعلق جب بات نہیں بنتی نا تو انسان کیا کرتا ہے کہ کہتے ہیں کہ تھرڈ جنریشن کی اینٹی بایوٹک لگا دو. ہماری تھرڈ جنریشن کی اینٹی بایوٹک ہے. اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ سے رونے لگتے ہیں. اللہ دل نہیں جب بنتا ہے. دیکھیں نا، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ مانگتے ہیں، آپ روتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارا قلب اس طرف توجہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہماری آنکھوں فکا میں جہانے نہیں ہے. ایک شعر یہ ہمارے حضرت والا پڑھتے تھے، روتے تھے، پڑھتے تھے. ہاں، ہماری خشک آنکھوں کو خدا را چشم تر کر دے. اللہ سے اللہ ہمیں آنسو عطا فرما دے، اپنی محبت والے آنسو عطا فرما دے، قبولیت والے فرما دے، عافیت والے فرما دے، رضا کامل والے فرما دے، قبولیت والے فرما دے. ہماری خشک آنکھوں کو خدا را چشم تر کر دے، میرے اشکوں میں شامل خونے دل خونے جگر کر دے. آپ جب اس کو پڑھیے، روئیے، مانگیے. رمضان کی بات کر رہے تھے. رمضان میں ہماری ایک تربیت کی گئی تھی نا، ہمیں 4 چیزیں سکھائی گئی رمضان میں، اور وہ 4 چیزوں کو اگر تھوڑا سا عمل کر لیں گے نا، فکر کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کی جو اعمال ہے اس کے اندر جو سستی پیدا ہو گئی ہے دوبارہ چستی پیدا ہو جائے گی. جو سستی پیدا ہو گئی، ہمیں 4 اعمال کیا بتائے گئے تھے؟ تقلیل طعام، کم کھانا. ہمیں کم کھانا رمضان میں کھلایا جاتا ہے نا، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم کھانا کھائیں. آخری عشرے میں تو میں نے وہاں دیکھا تھا مدینہ منورہ میں کم کرم ہمیں مارے ایک عرصہ تھا، اس زمانے میں بڑا عرصہ ہمارا گزرتا تھا. تو جو کھجوریں، بلکہ ابھی کبھی کوئی جائے میرا ساتھی، میں کسی سے کوئی کبھی ہدیہ، میرے اولاد سے بھی میں نہیں کہتا، لیکن ایک ہدیہ میں مانگتا ہوں سے کہ جب جائیں وہاں پر، اور جب وہاں پر افطاری کرائی جائے، اور افطاری کرانے کے بعد جب وہاں کھجوریں وہاں بچ جائے تو وہ اس کو سب دسترخوان کو جمع کرتے ہیں اور کھجوروں کو تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں. جو کھجوریں بچ گئی، کوئی آدھی بچ گئی، وہ کھجوریں لے کر آئیں. جو کھجوریں وہاں سب آپ کو افطاری کروائیں گے، جمعرات کو کرواتے ہیں، پیر کو کرواتے ہیں، رمضان میں کرواتے ہیں. اور کھجوریں ہوتی ہیں بہت ساری، لوگ کھاتے ہیں، زمزم پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں. جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے 3-4 میں آواز ہوتا ہے، کھانسی کا آواز کیا جاتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے. تو وہ دسترخوان کو جمع ایسے سیدھا کر کے لے جاتے ہیں، اس کو جمع کرتے اتنا سارا اور بڑے بڑے تھیلوں میں ڈال دیتے ہیں. وہ تھیلے کی جو کھجور، جو بچی ہوئی کھجور ہے، اگر کبھی کوئی لا سکے تو وہ ضرور لائے. آپ بھی اپنے طور پہ کبھی کوئی تحفہ لانا ہو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس کھجور کو لائیے، اس کھجور کو آپ افطاری کیجئے، نفلی روزوں کی افطاری کیجئے، اس کو کھائیے، دعا پڑھیے، اس کو دم کیجئے، اس کو دم کر کے جو بھی کھائیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی آپ کو شفا دے گی. اس کھجور کو، یہ مہنگی کھجور، سستی کھجور کی بات نہیں، وہ تو کھجور ہے. وہ تو میں نے وہاں بزرگوں کو دیکھا کہ یہ خالی کھجور ہوتی تھی ان کے پاس اتنی سی، اور ایک روٹی 2 دن چلتی تھی، آدھے ریال کی روٹی 2 دن چل رہی. اب کم کھانا ہے تو ہمیں رمضان میں تربیت کی گئی کم کھانے کی. جب کم کھانا کھاتے ہیں تو نفس تگڑا نہیں ہوتا، نفس کمزور. نفس 5 قسم کے ہیں، پتہ نہیں آپ موقع نہیں بات کرنے کی، نفس کی کتنی بات کر سکتے ہیں. ایک بہت ضروری مضمون ہمارا حضرت والا کہ آج آپ کو سنانا ضروری ہے آج کے موضوع کے حساب سے، کیونکہ آج کا ٹاپک ہے اس کے اندر یہ مضمون ہے. تو وہاں آپ کو کم کھانا، آپ کم کھائیے. میں نے فیکٹری کے اندر کھا تو شاید لوگوں نے پتہ نہیں، میں نے کہتا ہوں 5-5 4-4 روٹی کھا لیتے. میں نے کہا کم کھائیے، مجھے روٹی بچانا نہیں ہے. آپ روٹی 1-2 روٹی کم کھاؤ گے تو کوئی بچت نہیں ہو جائے. آپ کم کھاؤ گے، آپ کا نفس تگڑا نہیں ہوگا. آپ کا اثر، جمعے کی نماز کے اندر میں نے یہ بات کی، اثر کی نماز میں آپ کو آنا آسان ہو جائے گا، سنت پڑھنا آسان ہو جائے گا، اللہ سے مانگنا. جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوگا نا تو یہ بیچارہ نفس کے اندر طاقت ایسی پیدا ہوتی ہے، گناہ کی طرف رغبت پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ جب کمزور ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے، بیچارہ ہوتا ہے تو نفس کمزور ہو جاتا ہے. ہمیں سکھایا گیا کم کھانا ہے، تو اس وقت بھی ہمیں کم کھانے کا سلسلہ رکھنا ہے. دوسرا پتہ ہے تقلیل طعام، کم کھانا. پھر تقلیل کلام کی کوشش کرنی ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مشکل سبجیکٹ ہے، اور ہم کاروباری کے لیے زیادہ مشکل سبجیکٹ ہے کہ کلام کم کرنا، بات کم کرنا. ہم تو بات ہی کے تو پیسے لیتے ہیں، ہم تو بات ہی آفس میں کرتے کیا ہے، خالی بات ہی کرتے ہیں نا. ہمیں جو فیس مل رہی ہے یا جو تنخواہیں ملتی ہے، جو ملتا ہے اکثر باتوں کو ملتا ہے نا. بڑا مشکل ہے اس میں توازن پیدا کرنا. توازن پیدا کر کے اتنی
کوشش یہ کرنی کہ کم سے کم ہماری بات مقصود حاصل ہو، مقصود بات کرنی ہے. ہر ایک کا کاروبار الگ ہے. ایک سیلز مین ہوگا وہ بات نہیں کرے گا تو مال کیسے بھیجے گا؟ سیل کرنا ہے نا، لیکن کوشش کرے مطلب کی بات کرے، ادھر ادھر کی حمایت کوئی بات نہ کرے. بالکل تقلیل کلام. پھر کم بولنا. پھر تقلیل منام. نوم کس کو کہتے ہیں؟ سونا. ہم رمضان میں کم سوتے ہیں. رمضان میں اتنا کم سوتے ہیں کہ رات کو اٹھ جاتے ہیں، رات کو 12-1 بجے سوتے ہیں، 3 بجے اٹھ جاتے ہیں، پھر سحری کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے لیے اٹھتے ہیں. کب 2-3-4 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے نا. کم سونا ہے، کم سونا ہے. میرے دوستو یہ ذہن سے بات نکال دو کہ آپ کمزور ہو اور کمزوری کے بعد اتنا نہیں سوئیں گے. یہ سائیکولوجیکل ہے، سائیکی ہے سب. کتنا سوئیں گے تو ہی آپ فریش ہوں گے. نہیں، 15 منٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دے تو 15 منٹ 1 گھنٹہ سونے کے برابر ہو جاتی ہے، 2 گھنٹے کے برابر ہو جاتی ہے. اللہ سے مانگیے، اللہ اس میں برکت ڈال دیجیے، اللہ پاک برکت ڈال دیجیے، اللہ آپ میں تھوڑی دیر سو رہا ہوں برکت ڈال دیجیے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. اللہ سے مانگیے، ہر چیز کی اللہ سے مانگیے، عادت ڈالیے. کم از کم خود تو ہم ڈالیے، ہم تو ہو جائیں، ہماری بہنیں بچیاں تو ہو جائیں، ہماری آگے اولادیں چل جائیں گی. تقلیل منام. اور پھر تقلیل اختلاط. وہ اختلاط کیا ہوتا ہے کہ کم لوگوں سے ملنا. آپ کسی کا انتقال ہو جائے تو ضرور جائیے، نماز جنازہ ہے تو ضرور جائیے، بیمار ہے تو عیادت کے لیے ضرور جائیے، پریشان ہے اس کے لیے ضرور جائیے. لیکن یہ سوشلائزنگ، شادیاں اور جو یہ اتنی فالتو چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، بہت ضروری ہو، بہت توڑ پیدا ہوتا ہے تو جائیے، ورنہ خوشی کی اس میں بھی نہ جائیے، اس میں بھی رک جائیے جہاں ضروری ہو. اللہ کی نافرمانی کی جو ہماری نفس ہے اس کے اندر وہ تگڑا ہوتا ہے، گناہ کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، وہ سمجھ جائیے. دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے نا، ڈائبیٹک ہوتا ہے، تو ڈائبیٹک کے اندر آپ میٹھا لیتے ہیں تو میٹھا تو حلال ہے نا. جب بیمار ہوتا ہے تو کیا دیا جاتا ہے؟ تم حلال چیز بھی تم نہیں کھاؤ گے، تم حلال چیز کی ناغہ کر لو گے، حلال چیز تمہیں کھانے تمہیں اجازت نہیں ہے کیوں تم بیمار ہو. کیا تو روح بیمار ہے؟ تو روح بیماری کا کیا علاج ہے؟ ہمارا ڈائبیٹک کا شوگر علاج ہے، روح کا صرف روزہ علاج ہے. روزے سے نفس کمزور ہو جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا یہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بات اکثر ذکر کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جب ہم کاغذ لیتے ہیں نا تو کاغذ کی ایک مزاج ہوتا ہے، ہم اس کو موڑ لیتے ہیں، ایسا موڑ لیتے ہیں نا، فولڈ کر لیتے ہیں. جب فولڈ کر لیتے ہیں، جب اس کو سیدھا کرتے ہیں تو سیدھا کرنے کے لیے پھر اس کو الٹا موڑتے ہیں، ایسا موڑتے ہیں تاکہ یہ سیدھا ہو جائے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ ہمارا نفس ہے نا ان گناہوں کے عادی ہو گیا ہے، ایسی نافرمانیوں کا عادی ہو گیا ہے. جب تک آپ اس کو الٹ نہیں کریں گے، موڑیں گے نہیں، جب تک وہ بات نہیں بنتی ہے. اور اس میں 2-3 باتیں ہیں بعد میں کریں گے کیونکہ حضرت والا کا آج یہ مضمون ہے، میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں اور آج کے موضوع کے نفس کے حساب سے باتیں بہت ساری تھیں لیکن نئی بات ہوگی. میں چاہ رہا ہوں کہ میری بھی اپنی تھوڑی سی تربیت اور اس کے اندر اصلاح ہو جائے. تو ماشاءاللہ ہمارے اور بچے بیٹھے ہیں، کچھ اشعار پڑھیں گے، کچھ سنائیں گے. اس کے بعد ایک کنکلوژن کا موضوع بھی ہے، وہ بھی بات کرنی ہے. میں نے آپ کو بدھ کی بات کر دی. آج شام کو دارالعلوم کی مجلس نہیں ہے، حضرت والا نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے. اور بدھ کے دن آنا چاہیں تو کوشش کیجیے گا 6:30 بجے آ جائیں، دروازہ کھلوا کر. اگر میں 5-10 منٹ ٹریفک کی وجہ سے لیٹ ہو جاؤں، اندر آ کے بیٹھ جائیے گا. اندر آ کے بیٹھ کے کچھ آدمی میرے اسٹاف کے جو لوگ ہیں یا نئے لوگ ہیں، آپ اندر آ کے بیٹھیے گا. انشاءاللہ میں 5-10 منٹ آ کے بیچوں آ جاؤں گا میں. اور عشاء کی نماز 9:15 بجے 10-10 بجے یہاں سے چلے جائیں گے. قافلہ جنت کا اور اس کی علامت، یہ ہمارا حضرت والا نے لکھا ہے. خزائن القرآن میرے پاس صرف ایک جلد آئی ہے اور میں عمران حافظ عمران کے لیے میں نے رکھی ہے، میں ان کو دوں گا ابھی جاتے ہوئے. اور انشاءاللہ یہ اور اچھی کتابیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اور اہل وفا کون ہے؟ قافلہ جنت اور اس کی علامت. اور اہل وفا کون ہے؟ قافلہ جنت والے ہیں جو اس آیت کے مذکور ہیں جس کی آج میں نے تلاوت کی. اور اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ جنت کا قافلہ کون سا جا رہا ہے اور اہل جنت کون لوگ ہیں تو اس کی 2 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں نا ہم جنت کے قافلے میں ہم بھی شریک ہوں، ہے نا. اور کتنی ہوگی پتہ ہے آپ کو؟ 120 صفحے لگے گی جنت کے قافلے کی. کتنی؟ 120 صفحے. اور اس میں 80 صفحے جو ہوں گی نا، 80 بڑی بڑی صفحے ہوں گی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ہوں گی. اور تمام انبیاء کی صرف 40 صفحے ہوں گی. ہم حضور کی امتی میں سے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ہم. 80 اور یہ 40. اللہ اکبر. جو اس آیت کے مذکور جس کی آج میں نے تلاوت کی ہے، اور اہل جنت کون لوگ ہیں تو اس کی 2 علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. نمبر 1، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اللہ سے ڈرے کہ ایک دن مجھے حساب دینا ہے
اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی کیا دلیل ہے، کیا علامت ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو. وَنَهَا النَّفْسِ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے، وہ اپنے نفس کو بری خواہش سے روکتا ہے. اور یہ دوسری علامت ہے کہ اہل جنت کی، جس کو دیکھو وہ اپنے نفس کو بری عادتوں سے اور برے اعمال اور برے افعال سے روک رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہے. اور یہی قافلہ جنت کے لوگ ہیں، یہی اہل وفا ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آرزوؤں کا خون کر لیتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں، اپنے دل کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں توڑتے. اپنے نفس کو بری خواہش سے کیوں روک لیتے ہیں؟ کسی فوج کے ڈر سے نہیں، یہاں تک کہ اپنے ابا کے ڈر کے مارے سے نہیں، یہاں تک کہ اپنے مرشد کے ڈر کے مارے سے نہیں، اور یا اگر مرشد ہے تو مریدوں کے خوف سے نہیں، یا امام ہے تو مقتدیوں کے خوف سے نہیں. مقتدی یہاں ہے، اگر نامناسب کام کروں گا تو امامت چلی جائے گی. پھر نفس کو کیا روکتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے خوف سے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ جو اپنے نفس کو روکے مگر صرف میرے خوف سے، وہ اہل جنت کے قافلہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، چاہے کوئی ہو یا نہ ہو، بالکل تنہائی ہو اور گناہ خود اس سے کی تمنا کر رہا ہو، لیکن یہ پناہ مانگے. خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی یہ اللہ کا ہو، وہاں مومن ہو. ایسا نہ ہو کہ وہاں مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے پہلی صف میں ہو، وہاں مومن ہو. گھر کے اوپر آئے، بازار میں آئے، کاروبار میں آئے تو مسلمان ہو جائے، وہاں پر وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی بھی مانتا ہے، یا اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی مانتا نہیں ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری تنہائی بھی اللہ والی ہونی چاہیے، خلوت ہو یا جلوت ہو. ہر جگہ کے مالک کی دوستی تازہ در اور گرم تر رہے. ہر وقت ہر جگہ مالک کی دوستی تازہ تر اور گرم تر رہے، کہیں بھی اس میں پھیکا پن اور ٹھنڈا پن نہ آئے. یہ دونوں آیتیں ملا کر قافلہ جنت کی آج ڈیزائن پیش کر رہا ہوں. کیسے معلوم ہو کہ یہ جنت کا قافلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے خلوتوں میں اور جلوتوں میں، تنہائی میں اور مجمع میں قلباً قالباً اللہ اپنی نظر اور دل کو جسم کو ہر وقت گناہ سے حفاظت کرتا رہے اور ہر وقت اپنے اللہ پر نظر رکھے. اصلی سالک اور اصلی عاشق وہی ہے جس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو، جس کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو اور ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں. گناہوں کے لاکھ تقاضے ہوں لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے خدا، میرا دل تو چاہتا ہے اس عورت کو یا اس لڑکے کو دیکھوں یا یہ اور کوئی گناہ کروں، غیبت کا مزہ لوں، تجسس کا مزہ لوں، بدگمانی کا مزہ لوں، مگر آپ کی نظر پہ نظر رکھ رہا ہوں. آپ کی نظر پہ نظر رکھ رہا ہوں کہ آپ کی نظر کیا فیصلہ ہے. کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ دل میں آواز آ جائے گی، آپ کا دل خود کہے گا اے میرے عاشق، اے میرے عاشق کے نظر، میری نظر کا فیصلہ یہی ہے کہ اپنی تو نظروں کو یہاں سے ہٹا لے. جب آ گئے وہ سامنے تو نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے تو سامنے بینا بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا اس پر پیار نہیں آئے گا کہ میرا ایک بندہ یہ بھی ہے کہ آنکھوں میں روشنی ہے، اندھا نہیں ہے، مگر اپنی روشنی اور بینائی کو کس طرح استعمال کر رہا ہے؟ کبھی اندھا بن رہا ہے، کبھی بینا بن رہا ہے. جہاں دیکھتا ہے میں خوش ہوں وہاں بینا بن جاتا ہے، جہاں دیکھتا ہے میری خوشی نہیں وہاں نابینا بن جاتا ہے. تو اس نے اپنی زندگی کو مجھ پر فدا کر دیا، اس نے اپنی زندگی مجھ پر فدا کر دیا. خلوت ہو یا جلوت، یہ جانتا ہے کہ میرا رب تو ہر جگہ ہے، تنہائی میں بھی ہے اور مجمع میں بھی ہے. اسی لیے اس کا خوف مقام ربی ہی، اس کا خوف دائمی ہوگا. اور اسی خوف کی وجہ سے خلوت میں اور جلوت میں وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ رہے گا، اپنے نفس کو بری خواہشوں سے روکتا رہے گا. میرے موضوع دوستو، امان آپ پڑھ لو بیٹا، ٹائم نہیں ہے. میں ایک بہت موضوع ضروری تھا، یہ سن لیجئے، پھر میں امان سے دعا کروا لیں گے. جو یہ کنکلوژن سن لیجئے آج کا کنکلوژن. جو شخص جس ماحول میں رہے گا اس کا عادی ہو جاتا ہے. اسٹاکس میں رہے گا تو اسٹاک کا عادی ہو جائے گا، وہ ہر وقت کیلکولیشن کرے گا. اور جو کوئی فاسٹ کوئی بھی کام کرے گا، ایکسچینج کا کام کرے گا ایکسچینج والا ہو جائے گا، مزدوری والا ہو تو مزدوری ہو جائے گا، ہے نا. اور گارمنٹ کا سیزن والا کام کرے گا تو ایک مہینہ انتظار کرے گا کہ اس کو دیہڑی ملے گی، ہے نا، آج شام کو نہیں ملے گی. ہر ایک کا الگ الگ طریقہ ہے نا. اور جس خوشبو کی دکان میں رہے گا تو خوشبو کی عادت والا ہو جائے گا، اور بنگی پہاڑ میں رہے گا تو اس کو بدبو بھی نہیں آئے گی، تو صاف بدبو ہے. ہم کہتے ہیں یار اتنی بدبو ہے، بدبو ہی نہیں ہے. جو شخص جس ماحول میں رہے گا اس کا عادی ہو جاتا ہے. گندگی اس میں رچ پچ جاتی ہے. بھنگی پاڑے میں رہتا ہے، کہاں؟
بھنگی پارے میں رہتا ہے، پورا ماحول بدبو سے بھرا ہوا ہے، اسے گناہوں کی ظلمت محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایک دو دفعہ ہمت کر کے ماحول سے نکل جائے، پرفیوم کی فیکٹری میں کام کرنے لگ جائے، اس کو حسرت ہونے لگے گی کہ ماضی میں حیرانگی ہوگی کہ میں کہاں بھنگی پارے میں پھنسا ہوا تھا، پخانے کے کنستروں میں بھراؤ پڑا ہوا تھا، اسی میں رچا پڑا ہوا تھا، اور اپنے آپ کو اسے دور کرنے کی کوشش کرنے لگ جائے گا۔ گرم چائے ٹھنڈک دور کر کے مزاج بدل دیتی ہے۔ گرم چائے یا کافی، میں ابھی نکلا نا، جب آپ کے پاس آنے لگا تو میری اہلیہ کے پاس ایک کافی کا مگ آیا، میں نے کہا کیا ہے، کافی ہے؟ میں نے ہاں، میں نے کہا مجھے بھی گرم گرم میں پلائیے، میں اس میں آدھا اس کی پی گیا، میں طبیعت کے اندر باہر آ گئی نا، گرمی آ گئی۔ ایک کافی ہی کام کر سکتی ہے، تو اللہ والا کی نظر، اللہ تعالیٰ کی محبت والے جو لوگ ہیں، اس کا مزاج، شیخ کی آپ کی توجہ، شیخ کا دھیان، وہ آپ کی مزاج کو نہیں بدل سکتا ہے۔ گرم چائے ٹھنڈک دور کر کے مزاج بدل دیتی ہے، تو اللہ والوں کی صحبت مزاج نہیں بدل دے گا۔ مزاج نہیں بدلتا تو چور ہے، چوری چھپے گندگی ماحول میں سونگ رہا ہے۔ اگر مزاج اس کا اثر نہیں ہو رہا ہے، شیخ کا اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی اپنی کمزوری ہے، وہ گناہوں کے ابھی تقاضے پیدا ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیتا ہے، چھپ کے گناہ کر لیتا ہے، اس کے لیے اس کی وہ بات نہیں بنتی ہے، وہ ولایتیں نہیں اس کو ملتی ہے۔ حرام لذت لینے والے ذرا سوچو، ہوشیار ہو جاؤ۔ گناہ کے گٹر لائنوں میں جانے کا سوچنا بھی دل کو گندا ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بن کے تو دیکھو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، دونوں جہاں سے لذت زیادہ پاؤ گے۔ اگر 100% اللہ والے ہو جاؤ گے، ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے چین ملتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ کھیت گلہ پک گیا ہے، اب ہماری جانے کا وقت ہے، اب آئے گا اور باغبان آئے گا، مالی آئے گا، اس کو کاٹ کے لے جائے گا، ہمارے پاس کہاں وقت ہے، کہاں وقت ہے؟ آداب بندگی کیوں نہیں بجا لاتے؟ مولانا فرماتے ہیں، مولانا روم کی تشریح میں فرماتے ہیں، آداب بندگی کیوں نہیں بجا لاتے؟ جب مولا ہی کا حق ادا نہیں کرتے تو دنیا داروں کا کیا ادا کرو گے؟ جو مولا سے گیا نافرمان اور نفس کے مزے لیتا رہا، دنیا سے بھی گیا۔ نعمت اسے ملتی ہے جو نعمت دینے والے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ نعمت اسے ملتی ہے جو نعمت دینے والے کا شکر گزار ہوتا ہے۔ کیا دنیا دار بے وفا کو جوتے نہیں مارے جاتے اور با وفا کے جوتے اٹھائے جاتے؟ جو با وفا لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ہوتے ہیں، ان کو جوتے اٹھائے جاتے ہیں۔ آج کھل کے سن لو، ہمارے فرمان بہت جوش میں تھے، بہت گرم تھے، آج کھل کے سن لو، مولا کے جتنے % ہو گئے اتنا ہی سکون اور آرام ملے گا۔ اگر 60-60 ہو، 60-40 ہو، 60% مولا کے ہو گئے ہو تو 60% سکون ملے گا، 40% نہیں ملے گا۔ اگر 100% ہو جاؤ مولا کے اور ہو گئے، پھر دیکھیے ایک ہوتا ہے گر جانا، پھسل گیا اور گر گیا اور آپ کو گندگی لگ گئی، اٹھ گیا، وضو کیا، دہا لیا آپ نے، لیکن ایک دانشتہ کرنا اور اس کے اوپر ٹکا ہوا رہنا، اس گلام کے اوپر، پھر اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو ہدایت بہت دیر سے پھر ملتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ یہ مولا کے جتنے % ہوں گے اتنا ہی سکون ملے گا اور آرام ملے گا۔ عدل تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سزا فوراً دے، لیکن فضل کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ ایک شعر ہمارے حضرت والا کا ہے، دیوانگی بہانہ بنی عطا ہونے کے لیے، دیوانگی بہانہ بنی عطا ہونے کے لیے، فضل نے باخطا کو باعطا کر دیا۔ اور دیوانہ کس کو کہتے ہیں، مجذوب کس کو کہتے ہیں؟ آج سنیے اس کی تشریح سنیے۔ دیوانہ یہ نہیں ہے کہ آپ کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آپ بٹن کھلے ہوئے ہیں اور ایک پجامہ اوپر ہے ایک پجامہ نیچے، یہ دیوانگی نہیں ہے۔ دیوانگی یہ ہے کہ خلوت ایسی ہو کہ آپ کو دنیا کی کسی کی پرواہ نہ ہو، کسی کا آپ کو دھیان نہ ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اور بار بار ہر چیز میں اللہ کو رجوع کرنے کو دل چاہتا ہو، اس کو دیوانہ کہتے ہیں۔ دیوانگی بہانہ بنی عطا ہونے کے لیے، فضل نے۔ تو ہم اگر اس وقت سب لوگ فضل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر عدل ہو جائے نا تو ہم کہیں کے بھی نہ رہیں، اتنا ہی سکون آرام ملے گا۔ عدل تو یہ ہے کہ ہم فضل کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں۔ میں کبھی تو اللہ تعالیٰ کی کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ رسی کھینچ لیتا ہے۔ فاختاؤں کو چھوڑ دو، خالق کے فاختاؤں سے ملو۔ ایک پھول دل کا اللہ تعالیٰ پہ قربان کر دو اور گلستان خرید لو۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا غم اٹھا لو اور دل کے اندر باغ لے لو، اللہ کی محبت کا باغ لے لو، سیراب ہو جاؤ۔ بلا امان پڑھ لو، پھر تکلیف پہ بات کریں گے، بہت ساری باتیں ہیں۔
اگلے ہفتے ہمارا وہ سورہ مزمل کا مضمون ہوگا. کوشش کیجیے گا, دوستوں کو کہیے گا, خواتین کو بھی, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو تقدیر وکیل والا, وہی بات ہماری ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد نفس کی بات تو مکمل نہیں ہوئی ہے, لیکن اس کا پارٹ 2 2-3 4 ہفتے کے بعد ہم دوبارہ کریں گے, 1-2-3 مہینے کے بعد کریں گے. دیکھیے اس ہماری کی جو کتاب ہے خزائن القرآن میں لے کر آؤں گا, اور ایک جو پڑھنا چاہے اس کو لے جائے. اس کے اندر ایک تو تقریباً 7 ایسی آیتیں ہیں جو ہمارے حضرت والا نے اس کی تشریح کی ہے نا, 107 تک ہے. اب 107 کے اندر 109 بلکہ 109 ہے. اب 109 کے اندر 50 سے ہماری مجلسیں ہوتی ہیں, تو ہم اس میں سے آیت قرآن کریم کی آیت لے لیتے ہیں, اس کی تشریح پڑھتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی رہتے ہیں جب ہماری ضرورت ہوتی ہے, اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں. تو یہ خزائن القرآن میں ایک جلد میں بات آئی ہے. انشاءاللہ میں اور یہ منگوا لوں گا. جو باذوق ہیں, شوق ہے, پڑھنا چاہتے ہیں, قیمتی مہنگی کتاب ہے تو لے جائے میرے سے, لیکن پڑھنا ہو تو لے جائے, جمع کرنے کے لیے نہ لے جائے. جی بیٹا امان. یہ نافیہ اشعار ہیں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, جو حضرت اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے قرآن. جی جی ماشاءاللہ. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم صدائے کھڑے ہوئے ہیں, سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا, نظر سے روپوش ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا, نظر سے روپوش ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا, خبر تو عالی مقام لے لو. نہیں کوئی نا خدا ہمارا, خبر تو عالی مقام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے, نہ کوئی جادا نہ کوئی پاسباں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن, اٹھو ذرا انتقام لے لو. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن, اٹھو ذرا انتقام لے لو. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے, کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. کبھی تقاضا وفا کا ہم سے, کبھی مذاق جفا ہے ہم سے. تمام دنیا خفا ہے ہم سے, تمہیں محبت سے کام لے لو. تمام دنیا خفا ہے ہم سے, تمہیں محبت سے کام لے لو. قدم قدم پہ خوف رہزن, زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. قدم قدم پہ خوف رہزن, زمین بھی دشمن فلک بھی دشمن. زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن,
زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدزن، تمہیں محبت سے کام لے لو، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ الحمدللہ۔ نفس کی بات ہو رہی تھی تو نفس کی بھی اقسام ہے نا، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس کی جو اپنی طلب اور خواہشات ہیں یہ کسی عمر میں جا کے بھی کم نہیں ہوتی۔ آپ سوچتے ہو کہ بڑی عمر ہو جائے گی، بڑی عمر میں ہو جائیں گے، زیادہ ہمارے دھیان بنے گا، نہیں، بڑی عمر میں پھر آپ سے عبادت ہے نا، اس وقت کمزوری آ جاتی ہے، پھر آپ کو عبادت نہیں کر سکتی۔ جوانی کی عبادت ہوتی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو پیش کی جاتی ہے نا، اس کی بات اور ہے۔ آپ جو بقرعید کے لیے بکرا خریدتے ہیں تو بوڑھا خریدتے ہیں، جوان خریدتے ہیں، جوان بکرے کی قربانی دیتے ہیں نا، تو اللہ کہ کیوں اعمال جوانی کی اعمال کی قربانی ہم نہ دیں؟ اس کی جو ولایت جن کو ملے گی نا، وہ عجیب و غریب ولایت، الگ ولایت ہوگی، خاص ولایت ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میرے یہاں کتنے بچے بیٹھے ہوئے، جوان بچے بیٹھے ہیں، ہماری بیٹیاں جوان بیٹی بھی آتی ہیں، دور سے آتی ہے یہاں پر، اللہ کا فضل ہے، اس کا خوب شکر ادا کریں، خوب شکر ادا کریں، یہ ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہم کو، یہ ہماری دعا ہے کہ ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایت النفس المطمئنہ، ہمارے جب وقت آخری آ جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے، اے ایمان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، وہ تجھ سے خوش۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جاتے ہوئے کہے کہ میں تجھ سے خوش ہوں، کیسے خوش نصیب ہوں، کیا ہمارا بات بن گئی، کام بن گیا۔ تھوڑی سی اسٹرگل کرنی ہے، تھوڑی سی کرنا ہے، نفس کی نفی کرنی ہے۔ ایک گرو ہوتا ہے، یوگی ہوتا ہے، وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دے دیتے ہیں کہ وہ کسی کی بیماری کو سلب کر لیتا ہے نا۔ آپ کو واقعہ میں نے سنا ہوا تھا پورا، جب ایک کافر کو اللہ یہ طاقت دے دیتے ہیں تو ہم تو مومن ہیں، اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، اگر ہم نفس کو مقابلہ کریں گے، کوشش کریں گے، دھیان بنائیں گے، توجہ دیں گے، تو یہ گناہوں کی تقاضوں کو سلب کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور جب اس کو عطا فرما دیں گے تو یہی تو ولایت ہے، یہ اللہ کے دوست بن گئے۔ آپ جو گناہ نہ کیے، دیکھیں نا، ولایت کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور ولایت کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک ایمان چاہیے، ایک توبہ چاہیے۔ آپ توبہ سے گناہ جتنے ہو جائے توبہ، تو یہ نفس کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں آپ گناہ کرنے کے بعد اگر ہو جاتا ہے، کرتے نہیں ہو جاتا ہے، آپ کو تو بے چین ہو جاتے ہیں، سکون ختم ہو جاتا ہے، آپ کو مزہ نہیں آتا، جب تک آپ وہ نماز نہ پڑھ لیں، توبہ نہ کر لیں، استغفار نہ کر لیں، اللہ سے رو نہ لیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نفس کو وہاں مقام تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ کوشش کرنے سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں چیزیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، نفس کو دیا ہے، نفس کو ہے، تقاضے پیدا ہوئے، تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں نا، نفس کی اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور کہا کہ دونوں چیزیں دی ہیں، تو فجور بھی دیا ہے، تقویٰ بھی دیا ہے، تمہارا اختیار ہے، تم عبد الرحمن بن جاؤ یا عبد الشیطان بن جاؤ، تم کیا بننا چاہتے ہو، تمہارا اختیار میں دے دیا اللہ کو، اللہ سبحانہ و تمام چیزیں اختیار میں دے دی ہے۔ اور یہ جب اختیار میں دے دی تو یہ قلب کی تھی، جب آدم کو پیدا کیا، شیطان اندر چلا گیا، اندر گھومتا رہا، قلب تک نہیں پہنچ سکا، کیونکہ قلب کے اندر ایک روح ہے، قلب کے اندر ایک روح ہے، اس روح کو جب قلب کے اندر بھیجا گیا اور روح کو جمع کیا گیا تو الستُ بربکم کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم نے کہا قالوا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، ہم وہاں سے کانٹریکچوئل کر کے آئے، کانٹریکٹ ایگریمنٹ کر کے آئے کہ وہ ہمارے رب ہیں، اب وہ ایگریمنٹ کے تحت ہمیں جینا ہے، جب ایگریمنٹ بنا جاتا ہے تو اس ایگریمنٹ کے تحت کام کیا جاتا ہے، اب ایگریمنٹ ہٹ دیتے ہیں، قانون کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کے قانون کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف سنا ہے، ہم نے سنا ہے ادھار والا سودا ہے، نقد سودا نہیں ہے، ادھار والا سودا ہے، یہ ادھار والا سودا ہے، اسی لیے تو قیمت ہے اس کی۔ وہ بہلول کا واقعہ آپ کو بتایا نا،
1:10 ہو گئے نا. چلے پھر ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے ایمان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ، چل اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور میری جنت میں چلی جا. وادخلی فی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی آسان حساب کرے اور خاتمہ ایمان اور خیر پیدا فرمائے. دعا کر ذکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں. ہے ٹائم ہے نا ابھی؟ کل درود شریف پڑھ لیجیے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تاتم میں آخر ورد زباں، اے میرے الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے. تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، کم سے تیرے دل شاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے وقت فریاد رہے. اب تو رہے بس تاتم میں آخر ورد زباں، اے میرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دل کے اندر خواہش تھی اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے کہ انشاءاللہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں ایک بدھ کے دن تو ہمارے یہاں مشورہ رہے گا انشاءاللہ اور جمعہ الحمدللہ فیکٹری کے اندر ہوتا ہے. جو ساتھی آنا چاہتے ہیں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور وہاں پر دوپہر کا الحمدللہ ساتھ مل کے کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں کچھ باتیں کرتے ہیں اور اتوار کی ہماری یہ مجلس ہو جاتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ہماری مہینے کی ایک ایسی مجلس ہو کہ جس کے اندر مفتی جلیل صاحب کو ہم جب وہ آئیں کراچی میں جب بھی آئیں تو وہ مجلس یہاں کروائیں مغرب کے بعد ہو اور رات کا وقت ہو پھر وہ رات کا طعام اور ڈنر بھی ہو اس کے اندر مہینے ڈیڑھ دو مہینے میں جب بھی وہ کراچی آیا کرے تو ایک رات کا ہمارا اس طرح کھانا ڈنر کا اہتمام ہونا چاہیے. مولانا جلیل صاحب سے میں نے درخواست کی کہ وہ کراچی کا تو انہوں نے وعدہ تو کیا ہے اگر کوئی یہ سلسلہ ہو گیا تو مہینے میں ایک مجلس ہم انشاءاللہ یا مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایوریج ہماری مہینے کی اگر ایک مجلس ہو جائے جب وہ کراچی آئیں تو انشاءاللہ ہم یہاں گارڈن میں مینس کا رکھیں گے یا ڈرائنگ روم میں لیڈیز کا رکھیں گے اور اس کے بعد طعام کا رات کا کھانے کا اور ان کی مجلس ہو تو ہمارا یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رمضان سے رمضان گزر گئے. میں نے دو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. انسان کی میں نے اپنی پریکٹیکلی لائف کا میں آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں. انسان میں بڑی تبدیلی آتی ہے دو وجہ سے میں نے دیکھا. ایک حجر اسود کو بوسہ دیں گے نا اس سے بعد سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے اور ایک رمضان کے بعد تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. جب رمضان گزرتا ہی رمضان گزر گیا نا آپ اپنے دیکھیے گا اپنے نیچر میں اپنے سوچ میں اپنے بات میں اپنے ہر چیز میں تبدیلی آئے گی. اور ایک میں نے دیکھا میرے تایا مجھے کہا کرتے تھے مجھے یقین نہیں آتا تھا بہت پرانی بات کرتا ہوں لیکن حجر اسود کو آپ بوسہ دیں گے تو اندر کا جو باطن ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. یہ حجر اسود کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ دو جگہوں پر. تو ہمیں ترقی ہونی چاہیے کچھ نہ کچھ ہماری دین کے اندر. ہم دنیا کے اندر ڈو مور کہتے ہیں نا ترقی کرتے ہیں نا تو اس کے اندر ترقی ہونی چاہیے. تو ذرا مشکل کام تو ہے اگر اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو یہ کوئی طعام کا ایک مہینے میں ایک دفعہ کرنا اور یہ مجلس ہماری کرنا اور اس کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے اور معزز ساتھی جو ہیں اشعار پڑھنے کے جو ساتھی ہیں طاہر صاحب ہیں یا اور لوگ جو ہیں ان کو بھی ہم لائیں اور مولانا جلیل صاحب کو مجلس کروائیں. جی الحمدللہ. تو کوشش ہم یہ کریں گے کہ یہ مہینے کا ہمارا چوتھا جو ہمارا پروگرام جو میرے ذہن میں ہے رمضان کے بعد سے یہ جب سے شروع ہو جائے یا حج کے بعد شروع ہو جائے ہم یہ چوتھی ہماری انشاءاللہ یہ پروگرامنگ ہوگی. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جل جلالہ۔ دوستوں میں جب میں نے یہ بات کی نا کہ یہ طعام کا، تو کسی نے کیش کر لیا، کہا نہیں یہ میری ذمہ داری، میری طرف سے کھانا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں آپ کی پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال اس نے یہ موقع شناس آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا، ذہین آدمی تھا، اس نے کیش کر لیا، نہیں یہ دعوت جو بھی ہو سلسلہ چلے گا، یہ میری طرف سے ہوگا۔ میں نے کہا انشاءاللہ سوچیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کی طرف سے ہو نہ ہو۔ بہرحال ان کی میں یہ جوش اور ہمت اور قبولیت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ دعا کر لیجیے، ہمراہ وقت نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان القاہم الدائم، سبحان الحی القیوم، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان الذی لا یموت، سبح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان العلی الاعلی، سبحانہ وتعالی، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزۃ والعظمۃ والہیبۃ والقدرۃ والکبریاء والجبروت۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ اے اللہ ہم خطاکار ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ اے اللہ، یا اللہ بہت شرمندہ ہے، آپ کے بندے، آپ ہمارے رب ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں۔ اللہ شرمندہ ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، ہم معاف کر دیجئے۔ اے اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 400 سال کا گنہگار نے اللہ یہ سبت کا آپ نے آواز لبیک کے دی۔ اللہ ہم بھی آپ کو آواز دیتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ صرف معافی نہیں، ورحمنا بھی ہمیں عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ورحمنا عطا کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں خشوع خضوع عبادت میں عطا فرما دیجئے۔ ہم نے اس کی تفسیر میں یوں پڑھا ہے، اللہ جب ورحمنا آپ کا فضل ہوتا ہے تو اللہ حلاوت آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں حلاوت ایمانی عطا فرما دے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے، اللہ روزی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، غیب سے اسباب بن جاتے ہیں۔ اللہ اس کو بنا دیجئے، آزاد کر دیجئے، خوب عطا فرمائیے، ہاتھ میں عطا فرمائیے۔ اللہ کل میں ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے۔ الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ ہم آپ کو آپ سے مانگتے ہیں۔ آپ ہمارے ہیں تو سب کچھ ہمارا ہے۔ یا اللہ آسان حساب ہم نے یوں پڑھا کہ آسان حساب ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی رحمت سے ہمیں امید ہے، حسن ظن ہے، آپ ہم سے آسان حساب کر لیں گے۔ اور دخول جنت، اللہ آپ جن کو راضی ہوں گے ان کو دخول جنت میں بھیجیں گے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، اپنی معرفت عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ یا رب الرحمین یا ذی الجلال والاکرام، نسبت اولیاء و صدیقین کی آخری خط تک ہدایت عطا فرمائیے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی دونوں دولتوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ دنیا آخرت کی دولت کے مالا مال فرما کر یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنی نظروں میں حقیر کر دیجئے۔ یا اللہ آپ کی نگاہوں میں معزز کر دیجئے۔ یا اللہ یا رب الرحمین ہم سب کا، حاضرین غائبین متعلقین ہماری آل اولاد اور نسلوں کا، یا اللہ ہمارے متعلقین کا جو احسان کرتے ہیں، اللہ مشورہ دیتے ہیں لیتے ہیں، اللہ مانگ یا ہدیے دیتے ہیں لیتے ہیں۔ اللہ یا خاتمہ ہم سب کا ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل پہ فرمائیے گا۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل، عافیت دارین پہ فرمائیے گا۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ، خیر پہ، رضا کامل، عافیت دارین کے ساتھ، اے اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ، اے اللہ صدیقین صالحین شہداء کے مقام پہ پہنچا کر اللہ دنیا سے اٹھانا۔ یا اللہ یا رب الرحمین آپ سے آپ کا فضل مانگتے ہیں، آپ کی رحمت مانگتے ہیں۔ یا اللہ یا رب الرحمین یا آپ سے قضا نہ ہو سکا، آپ کی محبت اور عظمت کا قضا نہ ہو سکا، ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ آپ معاف کر دیجئے، یا رب الرحمین ہمیں معاف کر دیجئے، یا حی یا قیوم ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی واعوذ بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأموال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.